3 بیٹے 4 بیٹیاں اللہ نے عطا فرمائی. 3 بیٹے اللہ نے دیے تو تینوں بیٹے اللہ نے بچپن میں واپس لے لیے، مگر بیٹیاں حضور کی بڑی ہوئی، جوان ہوئی، پھر ان کی شادیاں ہوئی، پھر ان کے بچے. وہ بھی سب لائق تعظیم ہے کیونکہ حضور کی شہزادیاں ہیں. 2 شہزادیاں حضور کی حضرت عثمان غنی کے نکاح میں آئیں. اسی لیے حضرت عثمان غنی کو ذوالنورین کہا جاتا ہے. ذوالنورین مطلب 2 نور والے. حضور نے اپنی 2 بیٹیاں حضرت عثمان غنی کے نکاح میں ایک ساتھ پہلے ایک بیٹی نکاح میں تھی، جب وہ رحلت کر گئی تو پھر حضور نے اپنی دوسری بیٹی حضرت عثمان کا نکاح میں. اور حضور نے یہاں تک ارشاد فرمایا کہ عثمان اگر میری اور بھی بیٹیاں ہوتی، حتیٰ کہ اللہ نے مجھے 40 بیٹیاں دی ہوتی، تب بھی میں ایک کے بعد ایک 40 بیٹیاں عثمان کے نکاح میں دے دیتا. وہ بھی داماد پیغمبر ہے، وہ بھی داماد مصطفیٰ ہے. مگر سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا یہ حضور کی بیٹیوں میں ممتاز ہے. سیدہ فاطمہ الزہرا سے جو میرے آقا کی نسل چلی ہے، حضور کی نسل جو چلی ہے وہ سیدہ فاطمہ الزہرا سے چلی ہے، اور بالخصوص حسنین کے امام سے چلی ہے. اہل بیت کا مطلب ہوتا ہے گھر والے. تو گھر والے کون کون ہوتے ہیں؟ آپ خود سوچیں، آپ کے گھر میں کتنے لوگ ہیں؟ وہ سب گھر والی کہلاتے ہیں. آپ کی اماں، والد صاحب، بہن، بھائی، بیوی، بچے سب گھر والے کہلائے جاتے ہیں. پھر جب شادی ہو گئی، بچے بڑے ہو گئے، پھر الگ گھر کر لیا، پھر آپ کا ایک سیپریٹ گھر بنا، اس میں آپ کے بچے، آپ کے بچوں کے بچے، پھر وہ گھر والے کہلاتے ہیں. ڈیفینیشن سنیے. تو آیت تطہیر جو نازل ہوئی ہے اہل بیت کی شان میں، حضور کی گھر والوں کی شان میں، اس زمرے میں حضور کے باقی ازواج بھی شامل ہیں. حضور کی پہلی بیوی حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ ہے، اور انہی سے سیدہ فاطمہ الزہرا ہے. لیکن ان کے علاوہ بھی حضور کی بیویاں ہیں. حضور کی بیویوں میں حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ بھی ہیں، حضرت میمونہ بھی ہیں. 11 نکاح میرے آقا نے فرمائے. مقصد ایک سیدہ عائشہ صدیقہ ہیں جو کنواری تھی، حضور کے نکاح میں آئی. باقی سب جتنے نکاح کیے حضور نے بیواؤں سے کی. سیدہ فاطمہ الزہرا کی اپنی سیدہ خدیجہ الکبریٰ 40 سال عمر کی، 40 سال، اور حضور کی عمر تھی 25 سال.
اب آپ ذرا سوچیں، آپ کا بیٹا 25 سال کا ہو، آپ کے بیٹے کے لیے 40 سالہ خاتون کا، وہ بھی بیوہ، اس کا رشتہ آئے، تو کیا آپ شادی کرنے کو راضی ہوتے؟ نہیں ہوگے۔ مگر حضور نے پہلا نکاح ایک بیوہ سے کیا اور دنیا کو پیغام دیا کہ میں اللہ کا محبوب ہوں، میں بیواؤں پر دست شفقت رکھنے، ان کے سروں پر چادریں رکھنے آیا ہوں۔ حضور نے بیواؤں کو بھی عزت دی، تو وہ سب اہل بیت میں تو شامل ہیں، مگر بالخصوص جو فضیلتیں حاصل ہیں وہ سیدہ فاطمہ الزہرا اور ان کی اولاد کو حاصل ہے۔ اس سلسلے میں نبی پاک علیہ السلام کی شہزادی جہاں اہمیت کی حامل ہے، وہی ساتھ ساتھ شیر خدا حیدر کرار حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ بھی بے شمار فضیلتوں کے حامل ہیں۔ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ حضور کے بھائی بھی ہیں اور حضور نے انہیں پالا بھی ہے، رہے بھی حضور کے گھر میں، پرورش بھی میرے آقا نے کی، اور پھر مولا علی کی فضیلتیں بھی میرے آقا نے بیان فرمائی۔ میرے آقا نے فرمایا انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، آقا فرماتے ہیں میں علم کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ۔ مولا علی کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں جو یہ متعدد مقامات پر فرمایا ہے نا، یا ایھا الذین آمنوا، قرآن میں جگہ مختلف مقامات پر یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اے ایمان والو، اللہ کا خطاب ہے ایمان والو۔ مولا علی فرماتے ہیں جہاں جہاں بھی اللہ نے اے ایمان والو کہہ کے پکارا ہے، سب سے پہلا مخاطب اللہ کا میں علی المرتضیٰ ہوں، یعنی اس میں سب سے پہلے نمبر پر میں علی آتا ہوں۔ وہ علی المرتضیٰ میں آؤ دیکھو حضرت علی کی عظمت و شان، ان کا مقام و مرتبہ، ان کی عظمت۔ میرے مصطفیٰ جان رحمت نے عزتیں یوں بڑھائی کہ علی کو اپنی بیٹی بھی عطا فرمائی، اپنا داماد بھی بنایا۔ حضور نے غدیر خون کے موقع پر علی کا ہاتھ اٹھا کے یہ بھی فرمایا میں جس کا مولا علی اس کا مولا۔ اسی لیے ہم کہتے ہیں کبھی دیوار ہلتی ہے، کبھی در کانپ جاتا ہے، کبھی دیوار ہلتی ہے، کبھی در کانپ جاتا ہے، علی کا نام سن کر رب بھی خیبر کانپ جاتا ہے۔ وہ مولا علی، آؤ میں آپ کی تاریخ کا ایک چیپٹر آپ کے سامنے رکھتا ہوں، دلہن کو اور تھوڑا سا رکھو۔ عرب میں مکے میں ایک دستور تھا، ایک میلہ لگتا تھا، آج بھی میلے لگتے ہیں سال بھر میں، ایک میلہ ہر علاقے میں ہوتا ہی ہے۔ عرب کا دستور تھا، میلہ لگایا جاتا تھا، تمام مکے والے، تمام آس پاس کی بستیوں والے، آس پاس میں جو آبادیاں تھی وہاں سے تمام قبائل جمع ہو کر مکے کے اندر آتے تھے، اس میلے میں شامل ہوتے تھے۔ میلہ لگا ہوا ہے، ہنگامہ حیات انسانی ہے، لوگ اپنے فنون کا مظاہرہ کر رہے ہیں،
اگر کوئی تلوار چلانا جانتا ہے تو وہ تلوار اپنا تلوار بازی کا فن دکھا رہا ہے. کوئی اگر پہلوان ہے تو وہ کشتی لڑ رہا ہے، داج شجاعت لے رہا ہے. الغرض سب لگے ہوئے. دور کون سا ہے؟ ابھی اعلان نبوت نہیں ہوا. توجہ کریں اور ذرا محبت سے کہیں سبحان اللہ. تاجدار مدینہ والی کائنات مصطفیٰ جان رحمت کے پیارے دیوانوں ذرا غور کرو. میلہ لگا ہوا ہے، سارے لوگ اس میلے کے اندر ہیں. ہنگامہ حیات انسانی، سب مست و مگن ہیں، میلے میں لگے ہیں. کسی کو کسی کی خبر نہیں، کسی کو کسی کی کوئی پرواہ نہیں. سب اپنے اپنے فنون کا مظاہرہ کر رہے ہیں. مگر ایک عورت ہے، ایک خاتون ہے، وہ اس میلے سے بالکل الگ. اس میلے سے اس کا کوئی مطلب نہیں، بالکل الگ تھلگ. خانہ کعبہ کے اندر آئی، کعبے کا طواف کرنے لگی. یہ خاتون کعبے کا طواف کر رہی ہے، اللہ کے گھر کے چکر لگا رہی ہے. سارا مکہ میلے میں لگا ہے. یہ عورت کعبے کا طواف کر رہی ہے. کعبے کا طواف کرتے ہوئے، کعبے کے ارد گرد چکر لگاتے ہوئے اس کی طبیعت غیر ہونے لگی، طبیعت بگڑنے لگی. اور کیسا وقت جب کہ بچے کی ولادت کا وقت آتا ہے، ایک درد ہوتا ہے عورت کو. اس درد کو درد زہ کہا جاتا ہے. عزیزان گرامی وقار، اس عورت کو درد زہ شروع ہو گیا. درد زہ جیسے ہی شروع ہوا، یہ عورت گھبرا گئی، پریشان ہو گئی. اس عورت نے کیا کیا؟ کعبے کا طواف کرتے ہوئے اللہ کی بارگاہ میں ہاتھوں کو دراز کر دیا. پروردگار کی بارگاہ میں عرض گزار ہو گئی. عرض کرنے لگی، مولا میرا حال تو جانتا ہے. یا اللہ، سارے لوگ تو میلے میں لگے ہیں، اے پروردگار سارا زمانہ میلے میں مست و مگن ہے، مگر میرے مولا تو میری حالت جانتا ہے. اے اللہ، تیری بارگاہ میں التجا ہے، مجھے رسوائی سے بچا لے. اے مولا، تیری بارگاہ میں التجا ہے، مجھے بے عزتی سے بچا لے. یا اللہ، مجھے رسوائی سے بچا لے. اس خاتون نے یہ دعا مانگی، اس عورت نے یہ دعا مانگی. اس کی زبان سے یہ الفاظ نکلے، باب اجابت کو ٹکرا گئے، بارگاہ خدا میں مقبول ہو گئے. اس کی دعا ادھر قبول ہو گئی تو اللہ تعالیٰ نے فضل فرمایا، پروردگار عالم نے کرم فرمایا. ادھر اس کی دعا قبول ہوئی. کیا دیکھا اس عورت نے کہ کعبے کی دیوار بیچ سے پھٹ گئی. کعبے کی دیوار شق ہو گئی. اللہ اکبر، غور فرمائیے، کعبے کی دیوار بیچ سے شق ہو گئی. اندر سے آواز آئی، اے خاتون اندر چلی جا. یہ عورت اندر گئی. درد زہ تو شروع ہو گیا تھا، بچے کی ولادت ہو گئی. جانتے ہو یہ اندر جانے والی عورت کون؟ یہ خاتون جو کعبے کے اندر گئی، یہ کوئی اور نہیں، مولا علی کی ماں فاطمہ بنت اسد تھی. اور کعبے کے اندر جس بچے کی ولادت ہوئی، وہ بچہ کوئی اور نہیں، مولا علی تھے. کعبے کی ولادت ہو گئی، خبر سارے مکے میں پھیل گئی. ایسے پھیلی جیسے جنگل میں آگ پھیل جاتی ہے. لوگ آپس میں باتیں کرتے ہیں، کہتے ہیں بھئی چلو چلو ذرا ابو طالب کے گھر چلو. ابو طالب کے یہاں بیٹا پیدا ہوا ہے، اور بیٹا ایسا کہ پیدا کعبے میں ہوا ہے.
مگر خاص بات کیا تھی؟ مولا علی کعبے میں پیدا ہوئے مگر اپنی آنکھوں کو نہیں کھولا ہے ابھی تک. مولا علی کعبے میں پیدا ہوئے اپنے منہ کو نہیں کھولا ہے ابھی تک. بچے پیدا ہوتے ہیں روتے ہوئے، نہ اگر روئے بچہ تو مار کے رلایا جاتا ہے، پھر بھی نہ روئے تو ماں رونے لگتی ہے، باپ رونے لگتا ہے. مولا علی کعبے میں پیدا ہوئے روئے نہیں، آنکھیں بھی نہیں کھولی. چاہتے تو آنکھیں کھولتے، کعبہ نظر آتا، اللہ کا گھر نظر آتا. آنکھیں نہیں کھولی، منہ نہیں کھولا، ماں کا دودھ بھی نہیں پیا. خبر پھیل گئی مکے میں لوگ آ رہے ہیں دیکھنے کے لیے ابو طالب کے گھر میں بیٹا پیدا ہوا ہے. آنکھیں بھی نہیں کھولتا، منہ بھی نہیں کھولتا، پیدا کعبے میں ہوا ہے. لوگ دیکھنے کے لیے آ رہے ہیں. اللہ اکبر کبیرہ، دیکھنے والے آتے ہیں. یہ خبر میرے مصطفیٰ جان رحمت کے کانوں میں پہنچی. تاجدار مدینہ کی عمر کتنی ہے؟ 30 سال عمر میرے آقا کی ہے. اللہ اللہ، میرے آقا کو خبر پہنچی چچا ابو طالب کے یہاں بیٹا پیدا ہوا ہے، اور وہ بچہ نہ آنکھوں کو کھولتا ہے نہ منہ کو کھول کے ماں کا دودھ پی رہا ہے. اللہ اللہ، میرے آقا بھی شان نبوت کے ساتھ کا شان نبوت سے نکلے. تاجدار مدینہ کو شوق ہوا، چلو بھائی دنیا میں آیا ہے، چلو اپنے بھائی کو ہم بھی چل کے دیکھتے ہیں. امام الانبیاء چلے، مصطفیٰ جان رحمت چلے. اللہ اکبر، ادھر میرے آقا جا رہے ہیں. مصطفیٰ جان رحمت چچا کے گھر پہ پہنچے ہیں. آقا نے دروازے پہ دستک دی ہے، دروازہ کھولا گیا ہے. ادھر مصطفیٰ جان رحمت نے پہلا قدم رکھا، سامنے مولا علی ہے. یہ دیکھیں ذرا غور کریں، پہلا قدم نبی کا دروازے کے اندر، چوکھٹ پہ آقا، سامنے مولا. ابھی عمر کتنی ہے؟ 1-2 دن کی، 1 دن کی. تاجدار مدینہ نے اپنا قدم رکھا، مصطفیٰ جان رحمت نے پہلا قدم رکھا. علی سامنے قدم رکھنا تھا کہ مولا علی نے فوراً اپنی آنکھوں کو کھول دیا. تاجدار نبوت آئے ہیں، تاجدار ولایت نے آنکھوں کو کھول دیا. نظروں سے نظریں ملی، آقا کی نظریں علی کے چہرے پر، علی کی نظریں مصطفیٰ کے چہرے پر. نگاہوں نے نگاہوں سے بات کی، نظر نے نظر سے ملاقات کر لی، رہے دونوں خاموش اور بات کر لی. نظروں کا ملنا تھا. مصطفیٰ جان رحمت آگے بڑھے، امام الانبیاء آگے بڑھے. میرے آقا نے علی کو دیکھا، مصطفیٰ کو پیار آیا. آقا نے یوں علی کو اپنے ہاتھوں میں اٹھا لیا. آپ بھی بچوں کو یوں آغوش میں اٹھاتے ہیں. اب ذرا یہ جملے سن لینا. علی کو آقا نے ہاتھوں میں اٹھایا ہے، علی کے چہرے کو مصطفیٰ دیکھ رہے ہیں، پیار آ رہا ہے علی پر. محبت بڑی تو آقا نے ذرا قریب کیا، اور محبت بڑی اور ذرا قریب کیا، اور پیار بڑا اور میرے آقا نے قریب کیا، اور محبت بڑی اور قریب کیا. اتنا قریب کیا، اتنا قریب کیا کہ میرے آقا نے اپنے لبوں کو علی کے لبوں سے ملا دیا. مصطفیٰ کے لب علی کے لبوں سے لگے. جس نے ابھی تک منہ نہیں کھولا تھا، اس علی نے اپنا منہ بھی کھول دیا. علی نے منہ کھولا تو مصطفیٰ جان رحمت نے اپنی زبان نبوت علی کے منہ میں داخل فرما دی. مصطفیٰ کی زبان علی کے منہ میں آئی، علی نے زبان مصطفیٰ کو چوسنا شروع کر دیا. اللہ اکبر، غور فرمائیے، علی نے زبان مصطفیٰ کو چوسا. اللہ اکبر، تاریخ نے سوال کیا، علی ذرا یہ تو بتائے، تم نے آنکھیں کھول کر نہیں دیکھا تھا؟ چاہتے تو کعبے کو دیکھ لیتے. تم نے منہ نہیں کھولا تھا، چاہتے تو ماں کا دودھ پی لیتے. علی نے تاریخ کو جواب دیا، اے زمانے والے جان لو، علی کے دل کی ایک تمنا تھی. علی کی پہلی نظر جو پڑے گی وہ
جس نے پیدا ہوتے ہی نبی کی زبان کو چوسا ہو تو سوچو نا اللہ نے اسے کتنا علم عطا کیا. اللہ نے علم کتنا عطا کیا ہوگا. اللہ نے علم اتنا عطا کیا کہ میرے آقا نے علی کے علم کا پوری دنیا میں شہرا کیا, چرچا کیا. علی المرتضیٰ مصطفیٰ جان رحمت کی کفالت میں آئے کیونکہ ابو طالب, جناب حضرت ابو طالب میرے آقا کے چچا ہیں, مگر اس وقت کے معاملات اور حالات یہ تھے کہ گھر کے حالات اور ان کے کیفیات کے سبب علی المرتضیٰ کو مصطفیٰ جان رحمت نے لے لیا, اور مصطفیٰ جان رحمت کو بھی جناب ابو طالب نے لیا تھا اور پالا تھا. اب علی کو مصطفیٰ نے لے لیا. تربیت کرنے والے مصطفیٰ ہیں, پرورش کرنے والے مصطفیٰ ہیں, سکھانے والے مصطفیٰ ہیں, پڑھانے والے مصطفیٰ ہیں. غور فرمائیے, پڑھانے والے مصطفیٰ, سکھانے والے مصطفیٰ, تربیت کرنے والے مصطفیٰ. تو سوچو نبی نے کتنا سکھایا ہوگا, سوچو مصطفیٰ نے کس درجہ پڑھایا ہوگا, سوچو امام الانبیاء نے کتنا علم عطا کیا ہوگا. اللہ اکبر کبیرہ. اسی لیے تو ہم کہتے ہیں ہر دور میں کوشش تو بہت کی گئی لیکن کوزے کے مقدر میں سمندر نہیں آیا. کوزہ کیا ہر دور میں کوشش تو بہت کی گئی لیکن کوزے کے مقدر میں سمندر نہیں آیا. یہ دنیا کیا سمجھ پائے گی میرے مولا علی کو, دنیا کی سمجھ میں تو قلندر نہیں آیا. جن قلندروں کو علی نے بنایا ہے وہ دنیا کی سمجھ میں آیا, تو علی کیسے سمجھ گیا. اللہ اکبر. اب ذرا غور فرمائیے کون ہے مولا علی. جنگ خیبر کا نظارہ ہمیں یاد آتا ہے. علی شیر خدا مشکل کشا, طبیعت خراب ہے, آنکھیں دکھی ہوئی ہیں, شریک نہیں ہوئے جنگ میں. باقی صحابہ موجود ہیں. حضور ایک دن ایک صحابی کو سپہ سالار بنا کر بھیجتے ہیں, کامیابی نہیں ملتی, واپس آتے. دوسرے دن دوسرے صحابی کو سپہ سالار بنا کر بھیجتے ہیں, کامیابی نہیں ملتی, واپس آتے. یہ سلسلہ چل ہی رہا تھا کہ ایک دن میرے آقا نے فرمایا, امام الانبیاء نے شام کے وقت میں تمام صحابہ سے فرمایا, صحابہ میں صبح کو اسلام کا پرچم ایک ایسے شخص کے ہاتھ میں دوں گا کہ جس کی وجہ سے اللہ اسلام کو فتح عطا فرمائے گا. اب جب صحابہ نے نبی کی زبان سے یہ سن لیا تو اب انہیں یہ یقین ہو گیا کہ اب تک تو فتح نہیں ملی تھی, مگر اب یہ یقین ہو گیا کہ کل جس کو بھی نبی سپہ سالاری عطا فرمائیں گے, پرچم عطا فرمائیں گے, کل بہرحال خیبر فتح ہو جائے گا. اب ساری رات سب کو تجسس رہا, ہر کوئی چاہتا تھا کہ صبح مصطفیٰ مجھے پکار لے. ہر صحابی کی تمنا تھی صبح مصطفیٰ مجھے پکار لے, مجھ سے کہتے کہ تم جاؤ. دیوانوں نے ساری رات اسی بے چینی کے عالم میں گزاری کہ صبح آقا مجھے پکار لیں, صبح مصطفیٰ مجھے پکار لیں. سب کی یہی آرزو تھی کہ صبح کو تاجدار مدینہ ہمیں پکار لیں, ہمیں اسلام کا پرچم مل جائے, تاجدار مدینہ ہمیں پرچم عطا فرما دے, کل صبح ہمیں آقا روانہ فرما دے. ہر کوئی چاہتا تھا کل صبح کی سپہ سالاری مل جائے, کل صبح اسلام کا پرچم مل جائے. مگر عزیزو ذرا غور فرمائیے, جب رات گزری ہے, صبح ہوئی ہے, نماز فجر ادا کی, تمام صحابہ نے میرے
صحابہ انتظار میں ہے آقا ہمیں اسلام کا پرچم عطا فرمائیں گے، ہمیں اسلام کا پرچم عطا فرمائیں گے، مگر مصطفیٰ جان رحمت نے صبح کو اعلان فرمایا، تمام صحابہ موجود ہیں، میرے آقا فرماتے ہیں این العلی، آقا نے فرمایا علی کہاں ہے؟ صحابہ عرض کرنے لگے یا رسول اللہ علی تو بیمار ہے، آقا علی کی طبیعت خراب ہے، یا رسول اللہ علی کی آنکھیں دکھ رہی ہے۔ اللہ اللہ میرے نبی نے پھر فرمایا این العلی، علی کہاں ہے؟ جاؤ علی کو بلاؤ۔ اللہ اللہ صحابہ گئے علی کے پاس میں، علی چلو آقا بلا رہے ہیں، کہا میری تو طبیعت خراب ہے مگر نبی نے بلایا ہے تو طبیعت جیسی بھی ہے، بلایا مصطفیٰ نے ہے۔ اٹھے اور فوراً آقا کی بارگاہ میں چلے آئے، امام الانبیاء کی بارگاہ میں چلے آئے، شیر خدا علی المرتضیٰ آقا کی بارگاہ میں آ گئے، اور آنے کے بعد میں دست بستار کرنے لگے، آقا غلام حاضر ہے حکم فرمائے۔ میرے آقا نے فرمایا علی ذرا یہ بتاؤ کیا بات ہے، کیا بات ہے؟ کہتے ہیں آقا طبیعت خراب ہے، یا رسول اللہ طبیعت علی ہے۔ آقا نے فرمایا کیا ہوا؟ علی علی عرض کرنے لگے یا رسول اللہ آنکھیں دکھ رہی ہیں، آنکھوں میں تکلیف ہے۔ تاجدار مدینہ نے قریب بلایا، اور بلانے کے بعد میں میرے آقا نے اپنا لعاب دہن لیا اور علی کی آنکھوں میں لگا دیا۔ میرے آقا نے اپنا لعاب دہن علی کی آنکھوں میں لگایا، لگانا تھا کہ آنکھوں کو شفا مل گئی، آنکھوں کی روشنی بھی بڑھ گئی۔ علی سے کسی نے پوچھا علی یہ بتاؤ جب نبی نے لعاب دہن لگایا تو کیسا محسوس ہوا؟ علی نے جواب دیا سنو سنو، جب آقا نے میری آنکھوں میں اپنا لعاب دہن لگایا اور مجھے شفا ملی تو مجھے ایسا نظر آیا، نظر اتنی تیز ہو گئی کہ زندگی میں کبھی اتنا نظر نہیں آیا تھا جتنا اس کے بعد سے مجھے نظر آنے لگا۔ یہ حضور کی شان کہ حضور لعاب دہن لگا دیں تو پھر علی کی آنکھیں ایسی روشن ہوتی۔ آپ کو سنا بولے سبحان اللہ۔ منافقین کو ذکر علی یوں مار گیا، تھی گرد گاؤں میں اور شہر تک غبار گیا، نہ اٹھ سکے گا کبھی بھی سوال بیعت کا، حسین بیعت فاسق کا سر اتار گیا۔ مورخوں کے قلم تو بہت اٹھے لیکن کسی نے یہ نہیں لکھا حسین ہار گیا۔ ہر کوئی کہتا ہے حسین جیت گئے۔ توجہ کریں، کون ہے مولا علی؟ حضور نے لعاب دہن لگایا، آنکھیں اچھی ہو گئی۔ اب میرے آقا نے فرمایا علی یہ اسلام کا پرچم ہے، پرچم اسلام لو اور اللہ کا نام لے کر میدان میں نکل جاؤ۔ علی تم شیر خدا ہو، فتح تمہارے قدموں کو بڑھ کے چومے گی۔ علی نے اسلام کا پرچم لیا، گھوڑے پہ سوار ہوئے، لشکر کو ساتھ لیا، آگے آگے گھوڑا سر پر دوڑا کے جب آگے جا رہے ہیں، قلعہ خیبر کے دروازے پہ ایک محافظ کھڑا تھا، نام تھا اس کا مرحب۔ وہ دیکھ کے ادھر سے ہنسنے لگا، کہنے لگا عجیب بات ہے، یہ مسلمان روزانہ ناکام لوٹتے ہیں اور پھر روز واپس چلے آتے ہیں۔ مولا علی اسلام کا پرچم لے کر جب آگے پہنچے تو یہ مرحب ہنس کے بولا آج تم آئے ہو، تم بھی کیا کر لو گے؟ علی نے فرمایا یہ تو ابھی فیصلہ ہو جائے گا، علی کیا کر سکتا ہے؟ تاجدار ولایت شیر خدا حیدر کرار علی المرتضیٰ داماد پیغمبر فاتح خیبر شان ولایت کے ساتھ آگے بڑھے۔
مولا علی نے فرمایا تو ہنستا ہے، چلا میں تجھے بتاتا ہوں کہ مصطفیٰ جان احمد نے مجھے یہ پرچم دے کے بھیجا ہے، تو اب دیکھ میرے پیچھے نبوت کی طاقت کتنا کام کرتی ہے۔ اس نے کہا علی پہلے مجھ سے مقابلہ کرنا پڑے گا پھر قلعے کے اندر جاؤ گے۔ علی نے فرمایا آ جا۔ آ گیا مرحب میدان میں، بڑا اسے گھمنڈ تھا اپنے اوپر، بڑا اسے ناز تھا، تکبر تھا، کہتا تھا میں بہت بڑا لڑاکو انسان، میں بہت بڑا جنگجو انسان، بڑا پہلوان۔ مگر جب مولا علی سے مقابلہ ہوا، اللہ اکبر، یہ سامنے سے علی، ادھر سے میرے مولا علی فرماتے چلا جا۔ اس نے تلوار نکالی، ہوا میں لہرائی، مولا علی نے ذوالفقار نکالی، ذوالفقار کی چمک سے ماحول بدل گیا۔ اللہ اکبر کبیرہ، یہ تلوار لہراتا ہوا مرحب آگے بڑھا، کبھی دائیں کبھی بائیں، وار کرنے کی تلاش میں آگے بڑھا ہے۔ اس نے جھنجلا کر جو وار کیا، مولا علی نے اپنی ڈھال آگے بڑھائی، اس کے وار کو اپنی ڈھال سے روک لیا۔ اللہ اکبر کبیرہ، اب اس نے دوسرا وار کیا، دوسرا وار بھی اس نے بہت تیز کیا۔ یہ بھی بڑا لڑاکو تھا اپنے وقت کا، یہ بھی بڑا جنگجو تھا اپنے وقت کا۔ اس نے اور جو وار کیا اتنا زوردار کیا، اب کی بار جو مولا علی نے ڈھال آگے کی وہ ڈھال ٹوٹ گئی، علی نے ڈھال کو پھینک دیا۔ اب علی کو جلال آ گیا، شیر خدا کو جلال آ گیا۔ اب علی نے ذوالفقار کو لہرایا اور پورے جاہ جلال کے ساتھ میں آگے بڑھ کر جب علی نے پہلا وار کیا، یہ پہلے وار کی مار تھی کہ مرحب کو دو ٹکڑوں میں کاٹ دیا، مرحب کو ٹکڑوں میں کاٹ دیا۔ علی آگے بڑھے، قلعہ خیبر کا دروازہ 60 من وزن کا تھا، بہت لمبا چوڑا وہ قلعہ خیبر کا دروازہ، وزن اتنا 60 آدمی ایک ساتھ مل کر کھڑے ہوں اسے اٹھائیں تب وہ اٹھ پائے، اتنا وزنی وہ خیبر کا دروازہ۔ مگر علی کو جلال آیا ہوا ہے، شیر خدا عالم جلال میں آگے بڑھے۔ مولا علی شیر خدا حیدر کرار نے ڈھال کو بھی پھینک دیا تھا، ذوالفقار کو بھی میان میں ڈال لیا تھا، اب جلال آیا علی کو۔ مولا علی عالم جلال میں قلعہ خیبر کی طرف بڑھے، دروازے پہ پہنچے جلال کے عالم میں، آپ نے خیبر کے قلعے کے دروازے کو ایک ہاتھ سے اکھاڑا، ایک ہاتھ سے اکھاڑا، کھینچا، اٹھایا، پھینکا، 60 من وزنی دروازہ جب پھینکا تو 60 گز دور جا کے گرا۔ کبھی دیوار ہلتی ہے، کبھی در کانپ جاتا ہے، علی کا نام سن کر اب بھی خیبر کانپ جاتا ہے۔ مولا علی کوفہ کی جامع مسجد کے امام تھے، ایک مرتبہ بیٹھے تھے چٹائی پہ، جو کی روٹی کے سوکھے ٹکڑے چبا رہے تھے مگر چبائے نہیں جا رہے تھے، جو کی روٹی کے سوکھے ٹکڑے چبا رہے ہیں، چبائے نہیں جاتے۔ لوگوں نے دیکھا، حیران ہوئے، آگے آئے، علی کیا ماجرا ہے؟ وہاں تو خیبر کے قلعے کے دروازے کو اکھاڑ کے پھینک دیا، اتنی طاقت، اور یہاں یہ جو کی روٹی کے سوکھے ٹکڑے چبائے نہیں جاتے۔ علی نے فرمایا تم نہیں سمجھو گے، یہ علی کی طاقت ہے، وہ نبی کی طاقت تھی، یہ علی کی طاقت ہے، وہ نبی کی طاقت تھی، وہاں نبی نے بھیجا تھا، وہ نبوت کی طاقت کام کر رہی تھی۔ یہ شان مولا علی کی ہے، تو پھر ہم اسی لیے تو کہتے ہیں نہ چھیڑ مجھ کو چٹائی پہ بیٹھا رہنے دے، نہ چھیڑ، چھیڑ بول رہے لوگ آج کل، پھر بتا دیتے ہیں ہم سب کو، نہ چھیڑ مجھ کو چٹائی پہ بیٹھا رہنے دے،
تمام شہر کا فاقہ خرید سکتا ہوں. اب جو چوتھا مصرع آئے گا آپ بولیں گے انشاءاللہ. نہ چھیڑ مجھ کو چٹائی پہ بیٹھا رہنے دے، تمام شہر کا فاقہ خرید سکتا ہوں. علی کے در کا بھکاری ہوں، کیا سمجھتا ہے میں تیرا سارا علاقہ خرید سکتا ہوں. چلو میں اور بتاتا ہوں مولا علی کی شان، اور اختصار سے بتاؤں گا. بچے بیٹھے ہیں، جوان بیٹھے ہیں، بزرگ بیٹھے ہیں. بچہ جب مدرسے میں جاتا ہے اس کا داخلہ کرا کے آتے ہیں آپ. مدرسے کے مدرس مسجد کے امام پڑھاتے ہیں. سب سے پہلے جو سکھاتے ہیں پڑھاتے ہیں سب سے پہلا حرف الف، اس کے بعد میں با تا سا. اچھا اگر عربی میں کہتے ہیں عربی میں تو الف با تا سا با اعتبار عربی، اور با اعتبار اردو اگر پڑھیں گے تو الف بے تے سے جیم. جوان مدرسے میں گئے ہوں گے تو انہیں بھی پڑھایا گیا ہوگا. بزرگ ہو گئے اب آپ لوگ، آپ بھی جب گئے ہوں گے آپ کو پڑھایا گیا ہوگا. مدرسے میں تو پڑھ لیا آپ نے. آج کی رات ہم آپ کو الف سے یہ تک پڑھائے دیتے ہیں، اور اس میں ہم آپ کو الف سے یہ تک صرف مولا علی کی عظمت ہی سنائیں گے. اب ذرا آپ سننے کو تیار ہو اور محبت سے کہیں سبحان اللہ. کون ہے مولا علی؟ ذرا توجہ سے سنو. آ دشمن حیدر دیکھ ذرا، ہر سمت فضا میں علی علی. آ دشمن حیدر دیکھ ذرا، ہر سمت فضا میں علی علی. پیاروں کے لیے پیاری پیاری گلزے آوا میں علی علی. اب سنے کون علی کون علی؟ گر الف سے لو انسان علی، بے سے کامل برہان علی، تے سے تطہیر کی جان علی، سے سگلین کی شان علی، ہر مخفی بات کا راز علی، اور جن سے پاک جواز علی. کونین میں ہے ذیشان علی، ایسے حق کی پہچان علی، خیسے ختم القرار علی، اور خالق کا شاکار علی، شہزادے حسن و جمال علی، ریسے رہبر ہر حال علی. واحد کی قسم واجد بھی علی، ہر فیضے سے ظاہر بھی علی، بے بدل علی باقی بھی علی، میرا سین سے ہے ساقی بھی علی. بے بدل علی باقی بھی علی، میرا سین سے ہے ساقی بھی علی، سچا سچا کافی بھی علی، اور شین سے ہے شافی بھی علی، ہے سواس سے صادق ذکر علی، اور زواس سے ضامن فکر علی، تا سے طرفین میں نور علی، ذا سے پر نور ظہور علی، رتبہ ہے خدا کے ولی کا علی، اور عین سے نام علی کا علی، ہے غین سے پاک غنی بھی علی، فے سے فضل ربی بھی علی. میرا قاف سے قبلہ علی علی، اور قاف سے کعبہ علی علی، لام سے پوچھو کیا ہے علی، لولاد کی پاک فضا ہے علی، ہے میم سے شان ماں بھی علی، اور من کن تو مولا بھی علی، ہے نون سے نور نبی علی، واؤ سے سچا ولی علی، خلفاء میں نمبر 4 علی، اور یہ سے نبی کا یار علی. ایمان علی، ایقان علی، سلطان علی، میری جان علی. ایک مرتبہ پھر نعرے حیدری ذرا لگائیے. یا علی یا
ایمان علی، ایقان علی، سلطان علی، میری جان علی، کونین علی کے قدموں میں، دارین علی کے قدموں میں، سبتین علی کے قدموں میں، حسنین علی کے قدموں میں، عزت بھی علی کے قدموں میں، عظمت بھی علی کے قدموں میں، رفعت بھی علی کے قدموں میں، شوکت بھی علی کے قدموں میں، توقیر علی کے قدموں میں، تکبیر علی کے قدموں میں، شبیر علی کے قدموں میں، ہر پیر علی کے شبیر علی کے قدموں میں، ہر قدموں میں ہے زہر میں روح حیات علی، پروانے کل صراط علی، چڑیوں کی چہک میں علی علی، ڈالی کی لچک میں علی علی، غنچوں کی چٹک میں علی علی، پھولوں کی مہک میں علی علی، امید علی، تائید علی، ہر مست ملنگ کی عید علی، حامد حماد حمید علی، مہتاب علی، خورشید علی، تاروں میں علی۔ آپ جو مصرع چوتھا آئے گا آپ مچل جائیں گے۔ تاروں میں علی، پیاروں میں علی، قرآن تیرے پاروں میں علی، ہر مومن کے ناروں میں علی۔ تاروں میں علی، پیاروں میں علی، قرآن تیرے پاروں میں علی، ہر مومن کے ناروں میں علی، نوری بھی علی، انور بھی علی، حاضر بھی علی، ناظر بھی علی، ہے ابر کرم بھی علی علی، ہم سب کا بھرم بھی علی علی، رحمان کی ہے سوغات علی، بن بادل کے برسات علی، شرفا کی جماعت میں علی علی، ہر سچی بات میں علی علی، ہم سب کی بات میں علی علی، ہجرت کی رات میں زور سے ہجرت کی رات میں، اور زور سے ہجرت کی رات میں۔ اچھا آپ اگر ساتھ نبھائیں تو میں آدھا ٹکڑا پڑھوں آدھا آپ پڑھیں، علی علی آپ بس بول دیں میرے ساتھ۔ اور سچی بات میں علی علی، ہجرت کی رات میں علی علی، بھٹکو تو سہارا، زور سے بولو، بھٹکو تو سہارا، ڈوبو تو کنارہ، میری آنکھ کا تارا، مولائے کمبر، آقائے ابو ذر، ہر قطب سے برتر، ہر ولی سے بہتر، ہم سب کا رہبر، ہم سب کا لیڈر، دم مست قلندر، دم مست قلندر، دم مست قلندر، دم مست قلندر۔ اب دو مصرے تعویل کے ہوں گے، توجہ سے سن لینا، اب آپ نہیں بولیں بس سنیں، اور اچھا لگے تو پھر آپ کو بولنا ہے، اور ایسا بولنا ہے کہ آپ کا یہ پورا گاؤں علی کے نام کی گونج سے گونج اٹھے۔ بھٹکو تو سہارا علی علی، ڈوبو تو کنارہ علی علی، میری آنکھ کا تارا علی علی، مولائے کمبر علی علی، آقائے ابو ذر علی علی، ہر ولی سے بہتر علی علی، ہر قطب سے برتر علی علی، ہم سب کا رہبر علی علی، ہم سب کا لیڈر علی علی، دم مست قلندر علی علی، دم مست قلندر علی علی، تو قبر کے باہر جو کر لے تیری قبر کے اندر علی علی۔ تو قبر کے باہر جو کر لے تیری قبر کے اندر، حیدر کی شان میں اور بھلا شوکت کا قلم لکھے بھی تو کیا، دارین کی ملکہ ہے زہرا، زہرا کا شوہر یہ ہے مولا علی جنہیں آقا نے اپنا داماد بنایا۔ مولا علی کو حضور نے داماد بنایا، اور کیا منظر تھا نا وہ بھی، حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر فاروق اعظم، دونوں نے علی کو اپنے پاس بلایا۔ علی طرف کئی کتے بھونکتے ہیں، انہیں بھونکنے دیں، مگر اتنا جان لے اگر صحیح معنوں میں اہل بیت کو اور مولا علی کو کوئی مانتا ہے تو وہ سنی مسلمان مانتا ہے۔ حضرت صدیق اکبر، حضرت عمر فاروق اعظم بلایا، علی ادھر آؤ۔ جی آ گئے، جی بولیے نا۔
حضرت ابو بکر صدیق، حضرت عمر فاروق اعظم دونوں نے بلا کر کہا علی تم بھی جوان، نبی کی بیٹی فاطمہ بھی جوان، رشتہ کیوں نہیں مانگ لیتے؟ جاؤ نا آقا کی بارگاہ میں، جاؤ نا شہزادی مصطفیٰ کا رشتہ مانگو۔ علی اور فاطمہ کا نکاح ہوا ہے نا، تو اس رشتے کی شروعات کرنے والے، اس کا مشورہ دینے والے حضرت صدیق اکبر اور عمر فاروق اعظم ہیں۔ مولا علی چلے گئے آقا کی بارگاہ میں، بارگاہ مصطفیٰ میں علی المرتضیٰ پہنچے، بیٹھ گئے، سلام کیا، بعد اب بیٹھ گئے۔ حضور نے فرمایا بولو علی کیسے آنا ہوا؟ جیسے میرے آقا نے اتنا فرمایا علی بتاؤ کیسے آنا ہوا، اتنا سنتے ہی علی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، علی رونے لگے۔ مصطفیٰ جان رحمت نے فرمایا علی کیا بات ہے، کس لیے روتے ہو؟ رونے کی وجہ کیا ہے، رونے کا سبب کیا ہے؟ اتنا سنا تو علی اور زیادہ رونے لگے۔ گئے کیا کرنے تھے؟ رشتہ مانگنا، مگر رونے لگے۔ تاجدار مدینہ کی بارگاہ میں علی کی المرتضیٰ رونے لگے۔ مصطفیٰ جان رحمت نے فرمایا علی کیا بات ہے، کیوں روتے ہو؟ بات بتاؤ۔ ابھی علی کچھ کہتے کہ اس سے پہلے ہی طائر سدرہ، بلبل سدرہ جناب حضرت جبرائیل امین آ گئے۔ بلبل سدرہ بالے پر سمیٹے ہوئے، ادب کا مرقع بنے ہوئے آقا کی بارگاہ میں آئے، عرض کرنے لگے یا رسول اللہ، اللہ کا پیغام لایا ہوں۔ اللہ فرماتا ہے اے محبوب آسمانوں میں علی اور فاطمہ کی جوڑی ہم نے بنا دی ہے، زمین پہ آپ بنا دو، ادھر شادی ہم نے کر دی ہے، زمین پہ علی کی فاطمہ سے شادی آپ فرما دو۔ بلبل سدرہ نے آ کر پیغام حق سنا دیا۔ مصطفیٰ جان رحمت مسکرائے، علی سے فرمایا علی رشتہ مانگنے آئے تھے؟ رشتہ مانگنے آئے تھے فاطمہ کا؟ جی یا رسول اللہ۔ تو علی روئے کیوں تھے؟ رونے کی وجہ کیا؟ اب مولا علی بارگاہ مصطفیٰ میں عرض گزار ہوئے یا رسول اللہ، آیا تو رشتہ مانگنے تھا، مگر آقا آنسو آنکھوں میں اس لیے آئے، اس لیے رونے لگا۔ جب رشتوں کی بات ہوتی ہے تو رشتہ مانگنے کبھی باپ جاتا ہے، کبھی ماں جاتی ہے۔ یا رسول اللہ رشتہ مانگنے والے ماں باپ ہوتے ہیں، مگر آقا میں کیا کرتا، میں اس لیے رویا، میری ماں بھی دنیا میں نہیں، میرا باپ بھی دنیا میں نہیں، تو آقا مجھے خدا نہ پڑا، اس لیے میں رویا۔ جب میں زور سے بولا کروں تو آواز کم نہ کیا کرو، جو کہ تو رہنے دیا کرو۔ عرض کرنے لگے مولا علی یا رسول اللہ اس لیے آنکھوں میں آنسو آئے، اس لیے میں رویا۔ تاجدار مدینہ نے فرمایا علی رشتہ تو ہو گیا تمہارا۔ ہم مصطفیٰ فرماتے ہیں علی ذرا یہ بتاؤ تمہارے پاس کیا ہے؟ اچھا ایک بات بتاؤ، آپ اور ہم جب رشتہ کرتے ہیں تو ہم رشتہ کرنے کے بعد میں پوچھتے ہیں آپ کے پاس کیا ہے، یا رشتہ کرنے سے پہلے؟ بھئی آپ اپنی بیٹی کا، اپنی بہن کا کہیں رشتہ کرنے جائیں تو جائیں گے بعد میں جانکاری پہلے لیں گے، مالدار ہے کہ نہیں ہے، دولت ہے کہ نہیں ہے۔ اور آج کل تو لوگ کچھ اور دیکھ ہی نہیں رہے، بس مال دولت دیکھ رہے ہیں، کتنا مال ہے، پلاٹ ہے، زمین ہے، اچھا مکان ہے، سب دیکھ کے پھر کرتے ہیں۔ مگر مصطفیٰ جان رحمت نے ساری امت کو پیغام دیا، اے میرے غلاموں دیکھو طریقہ یہ اپنا لو، پہلے رشتہ دینداری کی بنیاد پہ پکا کر لو، پھر ضرورت پڑے تو معلوم کر لو کیا ہے تمہارے پاس۔
آقا نے علی سے فرمایا کیا ہے علی تمہارے پاس؟ علی عرض کرنے لگے آقا ایک گھوڑا، ایک تلوار، ایک زرہ۔ زرہ لوہے کی خود جس کو پہنتے تھے فوجی، اس کا کام تھا تلوار کے وار سے بچانا، جسم سینے پہ پہنتے تھے۔ آقا تین چیزیں میرے پاس میں، ایک گھوڑا، ایک تلوار اور ایک تیسری زرہ۔ حضور نے فرمایا علی تم مجاہد ہو، گھوڑے کی ضرورت تمہیں ہے، میدان جنگ میں جانا ہوتا ہے، گھوڑا اپنے پاس رکھو۔ آقا فرماتے ہیں علی یہ ذوالفقار، یہ تلوار تمہاری شان ہے، مجاہد ہو، تمہیں میدان جہاد میں اس کی ضرورت ہے، اپنے پاس رکھو۔ مگر تیسری چیز زرہ، جیسے آج کیا بولتے ہیں اس کو، وہ جیکٹ جو ہوتی ہے، وہ جیکٹ اسی ٹائپ۔ اب یہ جیکٹ ہے، اس دور میں تلواریں چلتی تھی تو وہ خود لوہے کی ہوتی تھی۔ تاجدار مدینہ نے فرمایا علی گھوڑا تمہارے لیے ضروری، تم مجاہد ہو، علی تلوار تمہارے لیے ضروری، تم مجاہد ہو۔ مگر آقا نے فرمایا علی زرہ کی تمہیں کوئی ضرورت نہیں، کیونکہ کوئی تلوار دنیا میں ایسی بنی نہیں جو میدان جنگ کے اندر علی کے جسم کو چھو سکے۔ اے علی تم شیر خدا ہو، کس کی مجال جو شیر خدا کے جسم پہ وار کر سکے؟ علی اس کی ضرورت نہیں ہے آپ کو، ایک کام کرو اسے لے کر جاؤ بازار میں بیچ دو۔ مولا علی نے زرہ اٹھائی، بازار گئے، کون ملا بازار میں؟ حضرت عثمان غنی۔ زور سے بولو نا سبحان اللہ۔ اب آپ اس کو سمجھنے کی کوشش کریں، رشتے کے لیے بھیجنے والے جناب حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر فاروق اعظم، رشتہ جن کا ہو رہا ہے مولا علی، بازار میں کون ملا؟ عثمان غنی۔ مطلب یہ چاروں ہر حال میں ساتھ ہیں، ہر اچھے برے میں ساتھ ہیں، ہر مشورے میں ساتھ ہیں۔ دنیا کے سارے بے غیرتوں کو امتیاز برکاتی کا چیلنج ہے، جب مصطفیٰ جاج رحمت کے یہ چاروں یار ہمیشہ ساتھ رہے تو کیا تیری قیامت تک کی نسلیں مر جائیں گی، ان صحابہ کو الگ نہیں کیا جا سکتا۔ الگ نہیں کیا جا سکتا اللہ۔ حضرت عثمان غنی ملے، علی کیا معاملہ، کیسے بازار میں؟ علی یہ زرہ ہے، اس کو بیچنے کے لیے آیا۔ مسکرائے، رشتہ طے ہو گیا شاید، تیاری میں ہو؟ کہاں رشتہ طے ہو گیا، کلاؤ میں خرید لیتا ہوں۔ زرہ کس نے خریدی؟ حضرت عثمان غنی نے خریدی، 400 کچھ درہم قیمت ادا کی، زرہ خرید لی۔ علی نے زرہ عثمان غنی کو دی، پیسے لیے، چل دیے۔ حضرت عثمان غنی نے آواز لگائی علی ذرا رک تو جاؤ جی۔ حضرت عثمان غنی کہنے لگے علی زرہ تو میں نے تمہاری خرید لی، پیسے بھی دے دیے، مگر سنو تمہاری شادی کا موقع ہے، تمہاری شادی میں ہم کو بھی آنا ہے، اور شادی میں تحفہ بھی دیا جاتا ہے۔ علی یہ جو زرہ ہم نے آپ سے خریدی ہے، لو یہ تمہاری شادی میں ہماری طرف سے تحفہ ہے۔ پیسے بھی دے دیے، زرہ بھی دے دیے۔ تاجدار ولایت حضرت علی المرتضی شیر خدا حیدر کرار آقا کی بارگاہ میں پہنچ گئے، امام الانبیاء کی بارگاہ میں پہنچ گئے۔
گئے. اللہ اکبر کبیرہ. میرے آقا نے فرمایا علی لاؤ کیا لے کے آئے؟ آقا یہ 400 کچھ درہم ہیں پیش کر دیے. آقا نے اس کے اندر سے کچھ درہم نکالے اور وہ حضرت علی کو دیے. فرمایا علی یہ تمہارا مہر ہے, مہر کے لیے رکھو, یہ مہر میں فاطمہ کو دینا ہے, یہ مہر کے لیے رکھو. اور باقی حضور نے باقی سے کیا کیا؟ تاجدار مدینہ نے باقی درہم سے سیدہ کا جو بھی سامان تھا جہیز میں انہی درہم سے کیا گیا. اور مولا علی کا جب ولیمہ ہوا اسی رقم سے ولیمہ بھی علی کا کیا گیا. اچھا کئی لوگ آپ نے بارہ سنا ہوگا کہ حضور نے اپنی بیٹی کو حضرت فاطمہ کو جہیز میں مٹی کے برتن دیے, پانی کا مشکیزہ دیا, ایک چکی آقا نے جہیز میں فاطمہ کو دی, ایک کھجور کی چٹائی دی, تکیے دیے. یہ سنا ہے نا آپ نے؟ حضور نے جہیز دیا, یہ سنا ہے آپ نے؟ مٹی کے برتن دیے, سنا ہے آپ نے؟ میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں, چکی امام صاحب جب چکی اس وقت بہت زیادہ ضرورت کا سامان تھا. چکی کوئی معمولی چیز نہیں تھی اس دور میں گھر کے اندر. اچھا یہ تو بہت پرانی بات ہو گئی, آپ 50-60 سال پیچھے جائیے تو محلے میں 2-3 گھر میں چکی ہوتی تھی تو سارے محلے کی عورتیں آتی تھی, وہیں میں اپنا اناج پیس کے لے جاتی تھی. آتے نہیں, ہر گھر میں چکی نہیں ہوتی تھی. اس کا مطلب بڑی ضروری چیز تھی چکی, بہت ضرورت کی چیز تھی. اگر یوں کہا جائے کہ حضور نے اپنی بیٹی کو جہیز دیا, جہیز میں چکی دی, تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ ضرورت کی چیز حضور نے فاطمہ کو جہیز میں دی. تو کل اگر حضور نے ضرورت کی چیز چکی فاطمہ کو دی تو آج اگر کوئی اپنی بیٹی کو جہیز میں بائک دے تو وہ بھی ضرورت کی چیز ہے, تو اس میں غلط کیا ہوگا؟ ارے بھائی بولو نا. حضور نے اگر مٹی کے برتن دیے تو ضرورت کی چیز تھی, پانی کا مشکیزہ دیا تو ضرورت کی چیز تھی. تو اس کا مطلب تو یہ ہو گیا کہ اس دور میں مٹی کے برتن چلتے تھے, جو چیز چلتی تھی حضور نے دی, جو ضرورت کی چیز تھی حضور نے دی. تو مطلب پھر اگر حضور ضرورت کی چیز بیٹی کو دے رہے ہیں تو پھر اس وقت کی وہ ضروری چیزیں تھیں. آج کی ضروری چیز واشنگ مشین ہے, آج کی ضروری چیز فریج ہے, آج کی ضروری چیز ضرورت کی موٹر سائیکل ہے, آج کی ضرورت کی چیز اے سی ہے, آج کی ضرورت کی چیز کار ہے. اس کا مطلب یہ سب درست, یہ جہیز میں بہت سارا سامان سب جائز نہیں. اس کی اصل تصویر وہ ہے جو میں نے آپ کو دکھائی. مصطفیٰ نے جو بھی دیا اپنے پاس سے کچھ نہیں دیا. علی نے زرہ بیچی, اس سے جو پیسے آئے انہی پیسوں سے گرہستی بسانے کے لیے میرے مصطفیٰ نے علی کو تھوڑا سا سامان لا کے دیا تھا. علی اب تمہاری گرہستی بسنی ہے, اب بیوی تمہارے گھر جب پہنچے گی پھر تمہارے بچے ہوں گے, کچھ چیزوں کی تمہیں ضرورت ہوگی, تو علی کے ہی پیسوں سے وہ انتظام کیا گیا. وہ مصطفیٰ نے اپنے پاس سے اپنے پیسوں سے جہیز نہیں دیا تھا. تو کل مصطفیٰ نے اپنی بیٹی کو جو کچھ دیا وہ اپنے پیسوں سے جہیز نہیں دیا. تو آج کوئی یہ دلیل نہ بنائے کہ مصطفیٰ نے مٹی کے برتن دیے تھے تو ہم بھی جہیز دیں گے. کئی لوگ نمائش کرتے ہیں حضور نے مٹی کے برتن دیے تھے تو وہ مٹی کے برتن اٹھائے پھر رہے شادی میں کہ ہم بھی مٹی کے برتن دے رہے ہیں. تو حضور نے تو علی کے پیسوں سے دیے تھے, آپ بھی داماد سے پیسے لے لیا کریں, پھر دیا کریں. موٹر سائیکل چاہیے لائیے 1 لاکھ, کار چاہیے لائیے 5 لاکھ. جتنا سامان کہیے ہم شاپنگ کر کے دیں گے, آپ تو پیسہ دیجیے. کیوں؟ جہیز کی لعنت سے بچنے کی ضرورت ہے, معاشرے کو بچانے کی ضرورت ہے. حضور نے انتظام کر دیا, بالآخر وقت طے ہوا, دن مقرر ہوا, حضرت علی کی شادی کا.
رشتہ داری میں کسی کی شادی ہو بڑی خوشی ہوتی ہے، بڑی دھوم مستی، گھر میں پھر شادی ہو کسی کی تو اور زیادہ خوشی۔ اچھا مہمان آتے ہیں، خوب انتظام ہوتا ہے، صاحب بڑی خوشی ہے، شادی ہو رہی ہے، مگر یہاں شادی کسی اور کی نہیں، شیر خدا مولا علی کی شادی ہے۔ شادی کا دن آیا، مولا علی کی شادی کا دن آیا، مولا علی کو دولہا بنایا گیا۔ اس منظر کو ذرا دیکھو میرے عزیزو، کتنا پیارا منظر ہوگا۔ تاجدار ولایت مولا علی حیدر کرار کو دولہا بنایا گیا۔ ہمارے آپ کے یہاں جب دولہا بنایا جاتا ہے، دولہا بنانے والے لوگ، سجانے والے لوگ کون؟ رشتہ دار، گاؤں والے، محلے والے، یا اپنے گھر کے بھائی وغیرہ۔ مگر میں کون سی شادی بتا رہا ہوں، وہ شادی یہاں علی کو تیار کرنے والے، دولہا بنانے والے کوئی اور نہیں، مصطفیٰ کے صحابہ تھے۔ بارات چلی مولا علی کی، بارات مولا علی کی مدینے کی گلیوں سے گزرتے ہوئے کدھر جا رہی ہے؟ آپ کی شادیاں، جب آپ کے ہمارے یہاں شادیاں ہوتی ہیں، بارات جاتی ہے تو ہوٹلوں میں آج کل شادیاں میرج ہال میں ہو رہی ہیں، تو صاحب مہنگے سے مہنگا میرج ہال، بڑے سے بڑا اچھا خوبصورت ڈیکوریٹ کیا گیا میرج ہال تلاش کیا جاتا ہے، اس میں ہوگی شادی، اس میں کریں گے شادی۔ اے لوگوں، تمہارے میرے یہاں شادیاں مہنگے میرج ہال میں ہوتی ہیں، مگر وہ بارات کتنی پیاری، جو بارات کسی میرج ہال میں نہیں گئی، بلکہ وہ بارات مسجد نبوی شریف میں گئی ہے۔ تیری میری بارات میں ناچنے والے، سیلفیاں لینے والے، فوٹو کھینچنے والے، کھچانے والے، شور بھانگڑے کرنے والے جاتے ہیں، مگر یہ علی کی بارات ہے۔ اس بارات کا باراتی ابو بکر صدیق ہے، اس بارات میں باراتی عمر فاروق اعظم، اس بارات میں باراتی حضرت عثمان ذو النورین، اس بارات میں باراتی طلحہ و زبیر ہیں، اس بارات کے باراتی حضرت بلال ہے۔ اللہ اللہ کتنی پیاری بارات ہے، اللہ اکبر کبیرہ۔ بارات پہنچ گئی مسجد نبوی میں۔ اچھا آپ کے یہاں جب ہمارے یہاں شادی ہو، بیٹے کی شادی ہے، تو اب خیال کرتے ہیں چلو جی کچھ اچھا سا انتظام کیا جائے، کسی بڑے عالم دین کو بلایا جائے، کسی سید زادے کو، اولاد رسول کو بلایا جائے، کسی پیر صاحب کو بلایا جائے، ان سے کہا جائے آپ نکاح پڑھائیے تاکہ اس نکاح میں برکتیں آ جائیں، اس نکاح میں برکتیں آ جائیں۔ آپ پیر کو بلاتے ہو، آپ پیر کا انتخاب کرتے ہو، مگر میں ایسی بارات پہ کیوں قربان نہ جاؤں؟ دولہا بننے والا اس بارات میں، اس نکاح کے اندر دولہا جو بیٹھا ہے وہ شیر خدا، ولیوں کا تاجدار ہے، اور نکاح پڑھانے والا نبیوں کا تاجدار ہے۔ نکاح پڑھانے والے مصطفیٰ، حضور نے نکاح پڑھایا، نکاح ہو گیا۔ اب میرے آقا اپنی بیٹی کے پاس آئے، سیدہ فاطمہ کے پاس آئے۔ حضور نے آ کر اپنی بیٹی جناب سیدہ فاطمہ الزہرا سے فرمایا، بیٹی نکاح تمہارا میں نے کر دیا۔ اچھا نکاح کے بعد میں نا حضور نے رخصتی نہیں کی تھی فوراً، نکاح پہلے ہو گیا تھا، پھر غالباً 4 یا 6 مہینے کے بعد میں جناب سیدہ فاطمہ کی رخصتی ہوئی، اور جب رخصتی ہوئی ہے پھر مولا علی دوبارہ دولہا بن کے آئے۔ پھر آئے مولا علی، مصطفیٰ جان رحمت نے اپنی بیٹی کو تیار کیا، دلہن بنایا۔ اب آقا اپنی بیٹی کو رخصت کرنے والے ہیں، تیار کیا، مصطفیٰ نے اپنی بیٹی کو دلہن بنا دیکھا، پیشانی کا بوسہ لیا، فرمایا بیٹی
آج تم اپنے گھر جا رہی ہو، علی کے گھر جا رہی ہو، کچھ وصیتیں میرے آقا نے فرمائی، بیٹی علی کو کبھی ناراض نہ کرنا، علی کا کبھی دل نہ دکھانا۔ نبی نے اپنی بیٹی کو کیا تعلیم دے کر بھیجا تھا شوہر کے گھر کے، شوہر کا دل نہ دکھانا۔ اور آج ہمارے یہاں بیٹیوں کو تعلیم کیا دی جا رہی ہے؟ خون چوس لینا، چھوڑنا نہیں۔ اور اماں بڑی طبیعت سے ٹریننگ دیتی ہے، ماں ٹریننگ دیتی ہے، ٹریننگ۔ اور یہ فون جب سے آ گیا نا، اب تو صبح شام ٹریننگ۔ صبح کو اماں نے فون لگا دیا، اس نے اٹھایا، ہلو امی، السلام علیکم، وعلیکم السلام، کیا کر رہی ہے بیٹی؟ امی برتن دھو رہی ہے۔ تو کیوں برتن دھو رہی ہے؟ تیری جٹھانی بھی تو ہے، دیورانی بھی تو ہے، ان سے بھی دھلوایا کر، تیری ننند بھی تو ہے، اس سے بھی دھلوایا کر۔ تو کوئی اس گھر کی نوکرانی ہے؟ تو نوکرانی تھوڑی ہے، تو اتنا کام۔ ماں اچھے بھلے گھر میں آگ لگا رہی ہے اپنی بیٹی، خدا کے لیے بیٹیوں کو رہنے دو وہاں، وہ خود مینج کرے گی، آپ زیادہ تعلیم پیچھے سے نہ دو۔ اور اگر سکھانا ہے، تعلیم دینی ہے، تو اتنا سکھاؤ کہ ہر حال میں اپنے شوہر کو بیٹی راضی رکھے۔ تاجدار مدینہ نے سیدہ فاطمہ کو فرمایا، علی کو ہمیشہ راضی رکھنا، کبھی ناراض نہ کرنا۔ آقا نے فرمایا، بیٹی اتنا جان لو، شوہر کی رضا میں اللہ کی رضا ہے، شوہر کی رضا میں مصطفیٰ جان رحمت محبوب خدا کی رضا ہے۔ اللہ اللہ اتنا سنا ہے۔ اب مصطفیٰ رخصت کرنے والے ہیں، مگر فاطمہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، فاطمہ رونے لگی۔ میرے آقا نے فرمایا، فاطمہ کیوں رو رہی ہو؟ فاطمہ رونے کا سبب کیا ہے؟ اے سیدہ رونے کی وجہ کیا ہے؟ اللہ اللہ میرے آقا فرماتے، فاطمہ رونے کی بات کیا، فاطمہ اور زیادہ روئے جا رہی ہے، اور زیادہ روئے جا رہی ہے۔ آقا نے فرمایا، فاطمہ شاید یہ سوچ رہی ہو تمہارے ابا نے کوئی جہیز نہیں دیا، تمہارے ابا نے سونا چاندی تم کو تمہارے بابا نے نہیں دیا، شاید تم اس لیے رو رہی ہو۔ کہتی ہے، نہیں یا رسول اللہ، اس لیے نہیں رو رہی ہوں، فاطمہ مال و دولت سے محبت نہیں کرتی۔ آقا نے فرمایا، پھر یہ بتاؤ رونے کی وجہ کیا ہے؟ حضرت سیدہ فاطمہ روتے روتے عرض کرتی ہے، یا رسول اللہ میرے بابا، آقا رو اس لیے رہی ہوں، جب لڑکیاں رخصت ہوتی ہیں تو ان کی مائیں انہیں رخصت کیا کرتی ہے، آقا کر رہے ہیں، مجھے میری ماں خدیجہ یاد آ رہی ہے۔ یا رسول اللہ، مجھے میری امی خدیجہ کی یاد آ رہی ہے، میری امی ہوتی مجھے تیار کرتی، میری امی ہوتی مجھے دلہن بنا کے رخصت کرتی، یا رسول اللہ مجھے میری ماں یاد آ رہی ہے۔ اللہ اللہ، جناب سیدہ فاطمہ الزہرا کو میرے آقا نے رخصت کر دیا، علی کے گھر میں سیدہ پہنچی، مگر آقا سے فاطمہ کی جدائی برداشت نہ ہوئی۔ نماز پڑھی، سیدہ کے دروازے پہ، علی کے دروازے پہ پہنچ گئے۔ فاطمہ تم آ گئی ہو، تمہاری جدائی گوارا نہیں، فاطمہ تمہارے بابا کا دل نہیں لگتا، تم آ گئی ہو، میں بے چین ہو گیا ہوں، میں تمہیں دیکھنے آ گیا ہوں۔ آقا نے سیدہ کے قریب بیٹھ کر خوب باتیں فرمائی، پیار کیا، پھر واپس آئے۔ آقا بار بار جاتے، بار بار جاتے، بار بار جاتے، گھروں کا فاصلہ کتنا سوچو ذرا، یہ مسجد نبوی شریف ہے، ادھر درمیان میں ایک گھر ہے، ادھر جناب علی المرتضیٰ کا گھر ہے۔ اب میرے آقا ایک روز صحابہ کے درمیان بیٹھے ہیں اور آقا کو بیٹی کی یاد آ رہی ہے، فاطمہ کی یاد آ رہی ہے۔ اب جملہ میرا سن لینا غور سے، اور یہ جو لبے لبات پیش کروں گا نتیجہ اس کو دل کی تختی پر لکھ کے لے کے جانا۔ اللہ کے محبوب بیٹی کو یاد کرتے کرتے صحابہ سے فرماتے، اے صحابہ میری بیٹی کا وہ دوسرا تیسرا مکان ہے، یہ جو برابر والا مکان ہے کسی کا، اگر یہ مکان میرے پاس ہوتا تو
طرح سے اس مکان کے مالک تک پہنچ گئی، اس نبی کے غلام تک پہنچ گئی۔ اس نے جیسے سنا آقا کی بارگاہ میں دوڑا دوڑا آ گیا، یا رسول اللہ میں نے سنا ہے آپ نے مجھ غریب کے مکان کو پسند کیا ہے، یا رسول اللہ یہ مکان آپ نے فاطمہ الزہرا کے لیے پسند کیا ہے، آقا یہ مکان میں آپ کو دیتا ہوں، یا رسول اللہ فاطمہ کو اس مکان میں رکھ لیجئے۔ میرے آقا نے فرمایا تیرے بھی تو بچے ہیں، تاجدار مدینہ نے فرمایا تیرے بھی تو بچے ہیں، تو کہاں رہے گا؟ اب جملہ سننا اس دیوانے کا، آقا نے فرمایا تیرے بھی تو بچے ہیں، تو کہاں رہے گا؟ اتنا سنا تو غلام کہتا ہے آقا میں فاطمہ آپ کی بیٹی کو اور آپ کو راضی رکھنے کے لیے اپنے بچوں کو لے جا کر جنگل میں جھوپڑی ڈال کے رہ سکتا ہوں، مگر میں یہ چاہتا ہوں نبی راضی ہو جائے، نبی کی شہزادی مجھ سے راضی ہو جائے۔ یا رسول اللہ آپ راضی ہو گئے، پھر اس سے بڑی دولت ہمارے لیے ہے کیا؟ حضور نے فرمایا نہیں، کام کرو یہ مکان تم دے دو، بدلے میں دوسرا مکان وہ لے لو، اس میں تم رہو، اس میں علی۔ حضور نے بالکل ایک دیوار بیچ میں ہے، ادھر حضور ہے ادھر فاطمہ، ایک دیوار کا فاصلہ رہ گیا بس، یہ ایک دیوار کا فاصلہ بھی حضور سے گوارا نہ ہوا، یہ ایک دیوار کا فاصلہ بھی میرے آقا نے برداشت نہیں کیا، تو آقا نے فرمایا علی ایک کام کرو، یہ جو دیوار ہے اس میں ایک کھڑکی لگا لو، اس دیوار میں ایک کھڑکی لگاؤ۔ ارشاد فرمایا میرے آقا نے علی دیوار میں ایک کھڑکی بناؤ تاکہ میں ادھر رہوں فاطمہ ادھر، میں ادھر سے فاطمہ کو دیکھ لیا کروں، فاطمہ کو دیکھ لیا کروں، کیونکہ فاطمہ کو دیکھنے پر میرے دل کو سکون مل جاتا ہے، میرے دل کو قرار مل جاتا ہے۔ اے لوگو یہ میرے آقا کا سیدہ سے پیار ہے۔ سوچو جس خاتون جنت سے میرے نبی نے اتنا پیار کیا، اتنا پیار کیا، پھر اس فاطمہ سے اگر کوئی محبت کرے تو کیا حضور اس کو پسند نہیں فرمائیں گے؟ اس پر کس درجہ حضور کرم فرمائیں گے؟ اللہ اکبر۔ جانتے ہو ایک بہت بڑی شخصیت کا نام بتا رہا ہوں، شاعر مشرق قلندر لاہوری علامہ اقبال کا ایک جملہ تاریخ کے ماتھے کا جھومر بنا ہوا ہے۔ علامہ اقبال نے ایک جملہ کہا تھا سیدہ کی بارگاہ میں، علامہ اقبال نے کہا تھا اے مصطفیٰ کی شہزادی فاطمہ، اے مخدومہ کائنات، لوگ کعبے کا طواف کرنے جاتے ہیں، ساری دنیا سے لوگ کعبے کا طواف کرنے جاتے ہیں، جملہ سنیں توجہ سے سنیں، عقیدت دیکھیں اقبال کی۔ علامہ اقبال کہتے ہیں اے سیدہ اے فاطمہ، ساری دنیا سے لوگ کعبے کا طواف کرنے جاتے ہیں، اے فاطمہ اگر میرے پیروں میں شریعت کی بیڑیاں نہ ہوتی تو دنیا کعبے کا طواف کرتی ہے، میں تیری قبر کا طواف کرتا۔ یہ محبت ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، کیوں محبت نہ کی جائے مولا علی سے، کیوں محبت نہ کی جائے فاطمہ سے، کہ ان سے محبت کا حکم تو خود آقا نے دیا، اہل بیت سے محبت کا حکم تو خود میرے آقا نے دیا۔ اللہ اللہ حدیث سنو، مصطفیٰ جان رحمت نے کیا فرمایا۔ اب میں احادیث کے چند ٹکڑے آپ کی خدمت میں نظر کرتا ہوں، حضور کے فرامین سناتا ہوں۔ میرے آقا نے اعلان فرمایا علا ومن مات علا حب آل محمد مات شہیدا، علا ومن مات علا حب آل محمد مات تائبا، علا ومن مات علا حب آل محمد مات مؤمنا، علا ومن مات علا حب
علی ومن مات علی حب آل محمد مات مؤمنا علی ومن مات علی حب آل محمد جعل اللہ له قبره مزار ملائکۃ الرحمہ علی ومن مات علی حب آل محمد علی اہل السنت والجماعہ. آقا کیا فرماتے ہیں؟ مصطفیٰ جان رحمت نے فرمایا اگر کسی کے دل میں میری اہل بیت کی محبت ہے، میری آل کا پیار ہے، میرے آقا فرماتے ہیں جس کے سینے میں میری آل کا پیار ہے اور وہ یہ محبت ساتھ لے کر دنیا سے گیا، یعنی اسی محبت میں مرا، آقا فرماتے ہیں اپنے بستر پہ پڑا ہوگا، موت کا وقت قریب ہوگا، مگر موت اس وقت تک نہیں آئے گی جب تک پروردگار اسے توبہ کی توفیق عطا نہیں فرما دے گا. اہل بیت سے محبت کرنے والا بغیر توبہ کیے نہیں مر سکتا، توبہ کر کے مرے گا، یہ ضمانت مصطفیٰ نے دی. آقا نے فرمایا الا ومن مات علی حب آل محمد مات شہیدا. آقا فرماتے ہیں اگر میری آل کا پیار سینے میں ہے اور اسی پیار کو لے کر دنیا سے بندہ گیا تو یاد رکھنا تم دیکھو کہ گھر میں بستر پہ دم توڑ رہا ہے، تم دیکھو گے ہاسپٹل کے بیڈ پہ دم توڑ رہا ہے، تم دیکھو گے اپنے گاؤں کے اندر اس کو موت آئی ہے، کسی اپنے رشتہ دار کے گھر پہ موت آئی ہے، مگر آقا فرماتے ہیں تمہاری آنکھیں دیکھیں گی وہ اپنے گھر پر اپنے بستر پہ دم توڑ رہا ہے، وہ بستر پہ دم توڑے گا مگر مرتبہ اللہ تعالی اسے شہادت کا عطا فرمائے گا، مرتبہ شہادت کا پائے گا. آقا فرماتے ہیں الا ومن مات علی حب آل محمد بشرہ الملائکۃ بالجنہ. موت کے وقت فرشتے آتے ہیں اور شکلیں بڑی ڈراؤنی ہوتی ہیں، مگر میرے آقا نے خوشخبری سنائی، مزدحجہ فضا سنایا، سنیو خوش ہو جاؤ مقدروں پہ ناز کرو. تاجدار مدینہ نے اعلان فرمایا جو میری آل کا پیار اپنے سینے میں لے کر دنیا سے جائے گا، جملہ سن لو توجہ سے. آقا فرماتے ہیں جب فرشتے آئیں گے یہ فرشتوں کو دیکھ کر گھبرائے گا مگر فرشتے فرمائیں گے اے اہل بیت کے عاشق ڈرتا کیوں ہے، جان لے ہم تجھے ڈرانے نہیں آئے، ہم تو تجھے جنت کی خوشخبری سنانے آئے ہیں. الا ومن مات علی حب آل محمد جعل اللہ له قبره مزار ملائکۃ الرحمہ. میرے آقا نے اعلان فرمایا جو میری آل کا پیار سینے میں لے کر دنیا سے جائے گا، جب وہ مر جائے گا انتقال کر جائے گا تم اس کا جنازہ اٹھاؤ گے، تم اسے قبرستان لے کر جاؤ گے، تم اسے قبر میں اتارو گے، تم مٹی ڈال دو گے، مٹی ڈال کے قبر بنا کے واپس آ جاؤ گے، مگر آقا فرماتے جان لو تم جسے قبر میں ڈال کے آئے ہو اللہ تعالیٰ اس کی قبر کو قبر نہیں رہنے دے گا، اللہ اس کی قبر کو قبر نہیں چھوڑے گا. یا رسول اللہ اللہ کیا فرمائے گا؟ آقا نے فرمایا مزار ملائکۃ الرحمہ. آقا فرماتے اللہ تعالیٰ اس کی قبر کو مزار بنا دے گا. تو جان لو یہ جو ولیوں کے آستانے ہیں یہ در حقیقت اہل بیت کے عاشقوں کے ٹھکانے ہیں. یوں ہی نہیں بن جاتے مزار. یہ اجمیر میں میرے خواجہ کا جو گنبد چمک رہا ہے دھولا گنبد، یہ کسی دنیا دار نے نہیں بنایا مزار، یہ پروردگار نے بنایا ہے.
اچھا آپ کہیں گے کہ جناب والا امتیاز برکاتی صاحب، کتنے لوگ دنیا میں لاکھوں کروڑوں لوگ اہل بیت سے محبت کرتے ہیں اور محبت میں اسی محبت میں دنیا سے جاتے، تو اتنے کروڑوں لوگوں کے تو مزار نہیں بنتے؟ تو سنو اس بات کو کلیئر تو میرے آقا نے خود فرما دیا، مزار صرف وہ نہیں ہوتا جہاں پر گنبد بنا ہوا ہو، اسٹرکچر کھڑا ہو۔ مزار کسی اسٹرکچر کا نام نہیں ہے، کسی بلڈنگ کا نام مزار نہیں ہوتا ہے۔ یہ مت سمجھ لینا، کیونکہ ہم نے کئی ایسے بھی مزار دیکھے فرضی ہیں، اندر کوئی بھی نہیں ہے، اسٹرکچر دیکھو بہت بڑا کھڑا ہے۔ بالکل سچی بات بتا رہا ہوں، جھوٹ ذرہ برابر نہیں ہے۔ اس جگہ پہ گیا ہوں، ایک جگہ ایک مزار دیکھا میں نے، اس مزار میں گیا، مجھے تو یہ لگا مزار ہے، لوگ مجھے لے کے گئے مزار ہے، امام صاحب مزار۔ ہم گئے، فاتحہ کے لیے تبرک آیا، لیکن مجھے دھواں کہیں سے نظر آیا اور ایک عجیب سی اسمیل آئی۔ دھواں ہونا تو سمجھ میں پھر بھی آ جائے گا کہ ہو سکتا ہے اگربتی جلائی، مگر اس کی اسمیل عجیب قسم کی تھی۔ میں نے کہا یہ کیا ہے؟ میں نے تھوڑی دیر میں دیکھا وہ جو اس نے شیرنی لا کے رکھی تھی فاتحہ کے لیے، وہیں اس نے 2-3 سگریٹ جلا کے رکھ دی۔ اللہ اکبر! میں نے کہا یہ کیا ہے؟ بولے حضرت یہ یہاں فاتحہ ہوتی ہے تو سگریٹ ضرور جلائی جاتی ہے۔ میں نے کیوں؟ بولے یہ جو مزار ہے ان کا نام ہے حضرت کمنڈر سگریٹ شاہ بابا، وہ کمنڈر فلٹر کا کچھ سگریٹ آتا ہے اس کے نام پہ، کمنڈر شاہ بابا۔ اچھا سگریٹ شاہ بابا؟ بولے ہاں۔ میں نے کہا ان کا کچھ بتاؤ مجھے ان کے بارے میں۔ بولے صاحب ان کی کرامت یہ تھی، یہ یوں جیب میں ہاتھ ڈالتے تھے، جو بھی آیا ان کے پاس جیب میں ہاتھ ڈالا، نکالا سگریٹ اسے دے دیا، جو بھی آیا جیب میں ہاتھ ڈالا سگریٹ نکالا دے دیا۔ ابے میں نے کہا یہ ولی تھا یا نشیڑی تھا؟ یہ ولی تھا یا نشیڑی تھا؟ پتہ لگا بھری ہوئی سگریٹ پلاتے تھے میاں، اینچ لپیٹے اور جھوم جا۔ دیکھے ہوں گے نا تم نے، خواجہ کا میلہ آرے لا، اپن اجمیر جا رے لا۔ بولے ٹرین میں دھوئیں اڑائیں گے، چلم چلائیں گے، اس لیے اجمیر جا رے لا، چلم پینے اجمیر جا رے لا۔ یہ بتا تو اجمیر میں جا کے دھوئیں اڑا رہا ہے، چلم میں کش لگا رہا ہے۔ خواجہ غریب نواز نے کہ چلم اپنے ساتھ، خواجہ غریب نواز ہندوستان میں چلم لے کے آئے تھے؟ تو بتائیے، یہ سال بھر جو نہاتے نہیں، ننگے، ناک تھوک سب ایک، بس بیٹھے ہیں۔ ان کے 2-4 چیلے چمچے وہ آئیں گے، یوں کھسیں گے، پھر وہ چلم میں بھریں گے، پھر چلم جلائیں گے اور ادب سے اس ننگے پیر کے سامنے لائیں گے اور اس سے کہیں گے لیجئے بابا۔ بابا چلم یوں پکڑے گا، پہلے 2-3 مرتبہ آہستہ آہستہ، اور پھر ایک مرتبہ جو لمبا کھینچے گا، پیٹ اس کا سارا اندر، پسلیاں ساری نظر آئیں گی، ایک ایک گن لو، گنتی کر لو، پیٹ اندر چلا گیا، پیشاب باہر نکل گیا۔ اس نے لمبا والا کش لگایا، لمبے کر کے جب کھینچی نا چلم، پھر دھوئیں نکال رہا ہے، چھلے بنا رہا ہے دھوئیں کے، اور اس کے بعد میں اس کے جاہل اس کے ساتھ جو بیٹھے ہیں وہ کہہ رہے ہیں اب بابا نے دیکھو چلم کھینچ لی، اب بابا کوئی کرامت دکھائیں گے۔ ابے بے وقوف ہو جاہلو، یہ کرامت نہیں دکھائے گا، اسے آدھا دن ہوش نہیں آئے گا، پڑا رہے گا، نہ کچھ کھائے گا نہ کچھ پیے گا۔ یہ چلم اڑانا اسلام نہیں ہے، یہ چلم کے دھوئیں اڑانا اسلام نہیں ہے، یہ نشہ کرنا، گانجا چرس پینا اسلام نہیں ہے۔ آج تجھے اسلام کو سمجھنا ہے،
تو اسلام کو سمجھنے کے لیے چل اجمیر میں، اجمیر والے خواجہ نے چلم میں دھوئیں نہیں اڑائے تھے، بلکہ میرے خواجہ غریب نواز نے قرآن پڑھ پڑھ کے لوگوں کو سنایا تھا، اور پھر 90 لاکھ لوگوں کو کلمہ پڑھا کے مسلمان بنایا تھا۔ اب دوسری ٹولی پر ناچنے والی ہے، ڈھولک کی چھنکار پہ، ڈھولک کی دھمک پہ، تبلے کی جھنکار پہ وہ ناچ رہی ہے۔ ناچوں گی پیپل گولڑ تلے، سنا ناچوں گی گولڑ تلے، ناچوں گی گولڑ تلے، کیوں ناچے گی؟ ضرورت کیا ہے؟ کون کہتا ہے تم ناچ؟ اور تجھے اچھا اللہ نے اچھا بلا مرد بنایا تھا، اتنے بڑے بڑے بال ہیں، ہلا ہلا کے، اور گا رہا ہے بیٹھا ہوا میں ناچوں گی گولڑ تلے، موٹا تازہ فربا توند نکلی ہوئی ہے، ناچوں گی گولڑ تلے۔ اللہ نے مرد بنایا تو خامخواہ اپنا جینڈر چینج کرنے میں لگا ہے، ناچوں گی گولڑ تلے۔ اور تجھے ناچنے کا اتنا شوق ہے تو سن لے، تو گولڑ تلے ناچ لے، پیپل تلے ناچ لے، نیم تلے ناچ لے، جہاں ناچنا ہو ناچ لے۔ اس ناچنے سے تو سوائے جہنمی بننے کے کچھ اور نہیں پا سکتا ہے۔ اگر تجھے صابر پاک سے محبت ہے تو تو ناچ گانا چھوڑ دے، صابر پاک کی سیرت پہ عمل کرنا شروع کر دے، تجھ سے صابر پیا بھی راضی ہو جائیں گے اور مدینے والے مصطفیٰ بھی راضی ہو جائیں گے۔ عجیب حال ہے، کیا زمانہ آ گیا سنجیدگی خطرے میں ہے، خود نمائی کا چلن ہے سادگی خطرے میں ہے، سر چھپاتی پھر رہی ہے آبرو اس دور میں، یا الہی کر مدد پاکیزگی خطرے میں ہے۔ جب سے کم ظرفوں کی آمد میکدے میں ہو گئی، رو رہے ہیں جام و مینا میکشی خطرے میں ہے۔ یاد رکھنا طرز زندگانی کو بدل ڈالو، ناچ گانا چھوڑو، شریعت پہ عمل کرو۔ تو سنو سنو میں ان مزاروں کی بات کر رہا ہوں جو مزار اللہ بناتا ہے۔ ضروری نہیں وہاں پہ اسٹرکچر بھی ہو، ضروری نہیں وہاں پہ کوئی کنسٹرکشن بھی ہوا ہو، لیکن اتنا یاد رکھنا بھلے ہی قبرستان میں تمہیں قبریں نظر آتی ہو، مگر کتنی قبریں ایسی جن کو اللہ نے مزار بنایا ہے۔ تم جاؤ نہ جاؤ، دنیا والے جائیں نہ جائیں، مگر میرے آقا نے اعلان فرمایا مزار ملائکۃ الرحمہ، آقا فرماتے ہیں اللہ ان کو مزار بناتا ہے، اور ان مزاروں پر اللہ کی رحمت کے فرشتے آتے ہیں۔ اہل بیت کے عاشقوں کے ایسے مزار بنتے ہیں، ایسے مزار بنتے ہیں، تو پھر ایسے مزار ہمیں نظر بھی آتے ہیں۔ ہم دیکھ رہے ہیں صابر کا آستانہ ہے، ہم دیکھ رہے ہیں غریب نواز کا آستانہ چمک رہا ہے، ہم پیادے ہیں وزیروں میں گنے جاتے ہیں، چشتیہ در کے فقیروں میں گنے جاتے ہیں۔ جب سے خواجہ نے عنایت کی نظر ڈالی ہے، کانچ کے ٹکڑے تھے ہیروں میں گنے جاتے ہیں۔ یہ مزار اللہ بناتا ہے اہل بیت کے عاشقوں سے۔ محبت کریں اہل بیت سے، محبت کریں سیدہ فاطمہ سے۔ کیوں محبت نہ کی جائے اس فاطمہ سے جس کا تقویٰ بھی لاجواب ہے، جس کا پردہ بھی لاجواب ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، پردہ ایسا ہے کہ دنیا کا پردہ بھی لاجواب ہے۔ میری ماں بہنوں غور سے سن لو، آج ہمارے گھروں کے حالات بڑے خراب، بے پردگی بہت زیادہ، مگر سیدہ کا پردہ تو دیکھو، سیدہ فاطمہ الزہرا کا پردہ کیا ہے؟ اللہ اکبر کبیرہ۔
تاجدار مدینہ والی کائنات مصطفیٰ جان رحمت کی پیاری شہزادی جناب سیدہ فاطمہ مولا علی سے کہتی ہیں، علی المرتضیٰ سے کہتی ہیں، علی میری ایک بات سنو، جب میرا انتقال ہو جائے، علی جب میرا انتقال ہو جائے، جب میں دنیا سے جاؤں تو اتنا یاد رکھنا، میرا جنازہ دن میں نہ اٹھانا، رات میں نکالنا۔ علی رو کے کہنے لگے فاطمہ رات میں کیوں؟ کہتی ہیں علی میرا پردہ یہ کہ میرا اقبال بھی آج تک کسی نے نہیں دیکھا، تو میں چاہتی ہوں جب میرا جنازہ جائے، دن میں اگر جنازہ گیا تو میرے جسم کو جو کہ کفن میں لپٹا ہوگا، چادر میں ہوگا، پھر بھی کہیں نہ کہیں ایسا نہ ہو، مجھے خوف ہے کہ کسی کو میرے جسم کا لگا ہوا کفن نظر آئے۔ اے علی میں چاہتی ہوں نہ دنیا والا کوئی مجھے دیکھے اور نہ یہ سورج کی چاندنی مجھے دیکھے۔ علی میرا جنازہ رات میں نکالنا، یہ سیدہ کا پردہ تو اللہ نے بھی سیدہ کے پردے کا یوں بھرم رکھا، یوں شان عطا کی۔ آقا نے فرمایا کل میدان محشر میں جب سارے محشر والے تمام اولین آخرین ہوں گے، تمام کے تمام پل صراط پہ گزر رہے ہوں گے، آقا فرماتے ہیں تب ایک اعلان کیا جائے گا، تب ایک ندا ہوگی، آواز لگائی جائے گی، اے جھکا لو، کیونکہ اب نبی کی شہزادی سیدہ فاطمہ کا پل صراط سے گزر ہونے والا ہے۔ وہاں بھی اللہ پردے کا اتنا اہتمام فرمائے گا، پھر حوروں کا جھرمٹ ہوگا، 70,000 حوروں کے جھرمٹ میں سیدہ تشریف لائیں گی، پل صراط سے سیدہ کا گزر ہوگا۔ علی المرتضیٰ اور سیدہ فاطمہ کی زندگی بڑی پیاری زندگی ہے، ان دونوں سے ہی حضور کی نسل چلی جائے۔ زمانے بھر میں بڑھی گھر کی شان بیٹی سے، مہکتا رہتا ہے دل کا جہان بیٹی سے، ضروری یہ نہیں بیٹوں سے نام روشن ہو، میرے نبی کا چلا خاندان بیٹی سے۔ مرج البحرین یلتقیان بینہما برزخ لا یبغیان، جب ملے تو موتی نکلے کون حسن و حسین۔ ایک موتی کا نام ہے حسن، دوسرے کا نام ہے حسین۔ حسن و حسین کرتا رہا ہے صدیوں سے انسان ہمسری، پر بھول کر کسی نے بھی ایسا نہیں کیا، کوئی خدا بنا تو کوئی بن گیا رسول، لیکن حسین بننے کا دعویٰ نہیں کیا۔ علی المرتضیٰ شیر خدا حیدر کرار ایک روز گھر میں تشریف لائے ہیں، صبح کا وقت ہے، دیکھا فاطمہ ان دنوں علی کی طبیعت خراب تھی، سیدہ فاطمہ 5-7 منٹ کی زحمتیں ہو رہے پھر انشاءاللہ۔ تھکے تو نہیں آپ لوگ؟ جی تھکے تو نہیں ہیں؟ حضور تشریف لائے، آقا نے دیکھا فاطمہ کی طبیعت، حضرت علی آئے، حضرت علی نے دیکھا فاطمہ ان دنوں بیمار کی طبیعت علی تھی، مگر کیا دیکھا کہ فاطمہ کام میں لگی ہوئی تھی، صبح سے گھر کے کام کر رہی ہیں، جھاڑو لگا رہی ہیں، برتن صاف کر رہی ہیں، کپڑے دھو رہی ہیں۔ علی نے آ کے دیکھا فاطمہ اتنا کام، بیمار ہو، طبیعت علیل ہے، کیوں اتنی محنت، کیوں اتنا کام؟ اتنا سنا تو جناب سیدہ فاطمہ الزہرا کہنے لگی علی کام کرنے دو، کام زیادہ ہے وقت کم ہے۔ علی روکو مت، کام کرنے دو، کام زیادہ ہے وقت کم ہے۔ اتنا سنا علی المرتضیٰ نے تو علی المرتضیٰ فرمانے لگے فاطمہ کیا کہہ رہی ہو؟
اپنے قریب بلایا بٹھایا. فاطمہ کیا کہہ رہی ہو؟ کام زیادہ ہے وقت کم ہے، کیا کہنا چاہتی ہیں؟ سیدہ طیبہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا آپ فرماتی ہیں علی میں ابھی بیٹھی تھی مصلی پر تسبیح پڑھ رہی تھی کہ آنکھ لگ گئی. علی میں نے خواب دیکھا، خواب میں تاجدار مدینہ میرے ابا مصطفیٰ جان رحمت تشریف لے آئے. میرے آقا نے میری خیریت معلوم کی. میں نے کہا ابا طبیعت خراب ہے، بیمار ہوں. حضور نے فرمایا فاطمہ سحری میں کیا کھایا؟ فاطمہ کہتی ہے ابا آپ کی شہزادی نے کچھ نہیں کھایا، پانی پی کے سحری کی ہے. اتنا سنا تو میرے آقا نے فرمایا فاطمہ روزہ رکھ لیا مگر آج کا افطار تم اپنے ابا کے ساتھ کرو گی. آج کا افطار ہم تمہارا دسترخوان لگا کے انتظار کریں گے. اتنا کہا تو علی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. حضرت مولا علی کی چیخ نکل گئی فاطمہ کیا کہہ رہی ہو؟ میرا ساتھ چھوڑنے کی باتیں کر رہی ہو؟ اے فاطمہ یوں بیچ زندگی کے سفر میں مجھے تنہا چھوڑ کے نہ جاؤ. اتنا سنا تو حضرت فاطمہ الزہرا نے مولا علی سے کہا علی وقت کم ہے میری کچھ باتیں سن لو. بولو علی کیا کہنا ہے؟ حضرت مولا علی سے سیدہ کہتی ہے علی میری کچھ باتیں سن لو. مولا علی کہتے ہیں جی بولو فاطمہ. حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا علی کو اپنے قریب بٹھاتی ہیں، کہتی ہیں علی 3 باتیں مجھے آپ سے کہنی ہیں، 3 وصیتیں مجھے آپ سے کرنی ہیں. کہتی ہیں علی پہلی میری بات یہ جب میرا انتقال ہو جائے، جب میں دنیا سے چلی جاؤں. سیدہ کہتی ہے علی میری زندگی میں تمہیں دوسرا نکاح کرنے کی اجازت نہیں تھی مگر علی جب میں دنیا سے رخصت ہو جاؤں میرا انتقال ہو جائے میں اجازت دے رہی ہوں نکاح کر لینا، دوسرا نکاح کر لینا، شادی کر لینا. مگر ایک درد بھرا جملہ سیدہ نے کہا تھا. آپ نے فرمایا علی مگر اتنا یاد رکھنا اس عورت سے نکاح کرنا جو میرے بچوں کا حسن حسین کا دل نہ دکھائے. علی اس عورت سے سیدہ فاطمہ بھی رو رہی ہیں، علی بھی رو رہے ہیں. سیدہ فاطمہ کہنے لگی علی دوسری وصیت میری سن لو، اپنی بیوی کے ساتھ رہنا، زندگی گزارنا مگر علی اتنا جان لو میرے بچے ہیں حسن حسین. اے علی اب یہ باتیں ہو رہی ہیں، حسنین کریمین چھوٹے ہیں، حسن و حسین بچپن ہے. ماں باپ کو باتیں کرتا ہوا دیکھ کر حسنین کریمین بھی آگے آ گئے مگر چونکہ یہ باتیں بچوں کے سامنے کرنا مناسب نہیں تھا تو سیدہ فاطمہ نے کہا بیٹا حسن حسین ایک کام کرو تم نانا کی بارگاہ میں چلے جاؤ، حضور کی بارگاہ میں حضور کو سلام کرنے چلے جاؤ، روضہ مصطفیٰ پہ چلے جاؤ. حسن و حسین روضہ مصطفیٰ پہ پہنچے. ادھر سیدہ دوسری بات کہتی ہیں. سیدہ فاطمہ الزہرا مولا علی سے کہتی ہیں علی اپنی بیوی کے ساتھ رہنا، خوشحال زندگی گزارنا مگر کبھی کبھی میرے بچوں کے پاس آنا، حسن حسین کو سینے سے لگانا اور میرے حسن حسین سے اتنا معلوم کیا کرنا، اتنا ضرور پوچھ لیا کرنا بچوں امی کی یاد تو نہیں آ رہی ہے؟
فرماتے رہنا انہیں میری کمی کا احساس نہ ہونے دینا۔ سیدہ فاطمہ الزہرا نے آخری بات اب شروع کی ہے، علی اب میری آخری بات سن لو۔ مگر ادھر حسنین کریمین جو روزہ مصطفیٰ پر ہے، بارگاہ مصطفیٰ میں ہیں، تاجدار مدینہ امام الانبیاء کی بارگاہ میں ہیں حسن حسین، نانا کی بارگاہ میں سلام پیش کرنے گئے ہیں کہ آواز آئی، نانا کی تربت سے روزہ مصطفیٰ سے آواز آئی، اے حسنین گھر چلے جاؤ، اے حسن و حسین گھر چلے جاؤ، نانا کا روزہ یہی ہے، بعد میں بھی آؤ گے نانا کی قبر کی زیارت کر لو گے، مگر سنو آج اگر دیر کر دی تو اپنی ماں کو پھر کبھی دوبارہ ماں کا چہرہ نہیں دیکھ پاؤ گے، جاؤ جلدی چلے جاؤ، اپنی ماں کی آغوش میں جا کر بیٹھ جاؤ۔ دوڑے دوڑے روزہ مصطفیٰ سے حسنین کریمین اپنے گھر پہنچے، ادھر سیدہ فاطمہ آخری بات مولا علی کو فرما رہی ہیں، یہ آخری بات میری ماں بہنوں اپنے آنچل میں لے جانا رکھ کر، یہ آخری بات زندگی سنوار دے گی، یہ آخری بات زندگیاں بدل دے گی، یہ آخری بات زندگیاں بنا دے گی، سجا دے گی۔ سیدہ فاطمہ الزہرا کہتی ہیں علی تیسری میری جو وصیت ہے وہ وصیت نہیں ہے، علی میں تم سے کچھ مانگنا چاہتی ہوں، علی میں نے زندگی میں کچھ نہیں مانگا، کچھ مانگنا ہے۔ یوں سیدہ نے اپنا دوپٹہ لیا، یوں اپنے دوپٹے کی جھولی بنائی ہے، سیدہ کہتی ہیں علی کچھ مانگنا ہے، کیا میری جھولی میں ڈالو گی؟ علی کہتے ہیں سیدہ تم نے کبھی کچھ نہیں مانگا، فاطمہ تم نے کبھی کچھ نہیں مانگا زندگی میں، مانگو نا علی سے، تم جو مانگو گی تمہیں آج علی ضرور دے گا، تم مانگو فاطمہ۔ سیدہ طیبہ شہزادی صاحب کعبہ قوسین حضرت فاطمہ الزہرا مولا علی سے کہتی ہیں علی یہ بتاؤ پہلے کہ میرے ساتھ جو زندگی گزاری ہے، بتاؤ تمہارے میرے درمیان یہ جو ہماری زندگی کا وقت ساتھ میں گزرا ہے، علی بتاؤ تم نے مجھے کیسا پایا؟ کیا میں نے کبھی تمہارا دل دکھایا؟ کیا میں نے تمہیں راضی نہیں رکھا؟ مولا علی رو کے کہتے فاطمہ ہمیشہ تو تم نے میرا خیال رکھا ہے، اے فاطمہ تم نے میرا ہمیشہ خیال رکھا ہے۔ علی کہتے فاطمہ کبھی زندگی میں کچھ نہیں مانگا، غربت میں زندگی میرے ساتھ تم نے بسر کر لی۔ جانتے ہو کون تھی فاطمہ؟ گاؤں کے کسی سرپنچ کی بیٹی ہو نا، بڑا اعترافی ہے میرا ابا سرپنچ ہے، ساری سسرال میں اس کا آتنک ہوتا ہے میرا باپ مالدار ہے، جانتے نہیں؟ مگر مالداروں کی بیٹیوں ذرا کان کھول کے سن لو، ہوگا تمہارا باپ زمیندار، ہوگا تمہارا باپ مالدار، اتنا گھمنڈ نہ کرو، تمہارا باپ کسی گاؤں کا امیر ہوگا، کسی گاؤں کا مالدار ہوگا، مگر فاطمہ کا باپ تو نبیوں کا تاجدار ہے۔ تم سسرال میں جھگڑے کرتی ہو، تم سسرال میں جا کر لڑائیاں کرتی ہو ذرا ذرا بات پر، اپنے میکے والوں کی دھمکیاں دیتی ہو، ہمارے ابا یوں ہیں، ہمارا بھائی یوں ہے۔ بتاؤ نا سیدہ کہ بابا کے جیسا کوئی دنیا میں ہے؟ ان سے زیادہ امیر کون ہے دنیا میں بولو؟ ساری کائنات کے خزانے مصطفیٰ کے قدموں میں پڑے ہوئے ہیں۔
تو شاہ خوباں تو جان جانا ہے چہرہ ام الکتاب تیرا تو شاہ خوباں تو جان جانا ہے چہرہ ام الکتاب تیرا نہ بن سکی ہے نہ بن سکے گا نہ بن سکی ہے نہ بن سکے گا مثال تیری جواب تیرا ہے کون کائنات میں میرے مصطفیٰ کے جیسا ہے کون کائنات میں میرے آقا کے جیسا میرے امام فرماتے ہیں تاجدار اہل سنت امام عشق و محبت کیا فرماتے ہیں سب سے اولا ہمارا نبی سب سے اولا اگر ذوق ہے تو ذرا مل کر پوری آواز سے اور پوری محبت کے ساتھ جھوم کر پڑھے سب سے اولا سب سے اولا والا ہمارا نبی سب سے بالا والا ہمارا نبی سب سے جہاں کا اجالا ہمارا نبی ہے بڑی شان والا ہمارا نبی بجھ گئی جس کے آگے سبھی مشعلے شمع وہ لے کر آیا سب سے اعلیٰ ہمارا نبی سب سے بالا ہمارا نبی خلق سے اولیاء اولیاء سے رسول خلق سے میرے امام کیا کہتے ہیں میرے امام فرماتے ہیں نبی اتنی شان والے کتنی شان والے غمزدوں کو رضا مزدہ دیجے کہ ہے غمزدوں کو رضا مزدہ دیجے کہ ہے بے کسوں کا
چاہتا کلام اور پڑھا جائے مگر وقت کو دیکھ کر اب وقت اجازت نہیں دیتا ہے، تو میں نے اسی لیے مقطع پڑھ دیا۔ بے قصوں کا سہارا ہمارا نبی، ہمارا نبی سب سے سب سے بالا ہمارا نبی، وہ ہے سیدہ کے بابا، وہ ہے فاطمہ کے بابا۔ تم اپنے باپ پہ اتراتی ہو، میں مالدار کی بیٹی ہوں، مگر فاطمہ نے کبھی علی سے نہیں کہا علی خبردار میں تیرے گھر میں چکی نہیں چلاؤں گی، میں شہنشاہ کونین کی بیٹی ہوں، نہیں بلکہ سیدہ علی کے گھر میں چکی بھی چلاتی ہے، سیدہ علی کے گھر میں فاقوں میں بھی زندگی گزار رہی ہے۔ ہر حال میں صابر و شاکر، مولا علی کہتے فاطمہ تم نے ہر حال میں صبر کا اور شکر کا دامن پکڑ کے رکھا، کبھی کوئی شکوہ نہیں کیا، کبھی خفا نہیں ہوئی، کبھی غصہ نہیں کیا۔ فاطمہ ہر حال میں تم میرے ساتھ رہی، خوش رہی، مجھے خوش رکھا۔ سیدہ فاطمہ کہتی ہے علی اب میری جھولی میں بس ایک چیز ڈال دو۔ علی فرماتے کیا؟ تاجدار مدینہ والی کائنات مصطفیٰ جان رحمت کی پیاری شہزادی سیدہ طیبہ فاطمہ الزہرا، حیات ماتھے کا تاج زہرا، وفا پرستی کی لاج زہرا، مقام خون حسین یہ ہے کرے گی جنت پہ راج زہرا، کرے گی جنت پہ راج زہرا، حیا کے ماتھے کا تاج زہرا، وفا پرستی کی لاج زہرا، مقام خون حسین یہ ہے کرے گی جنت پہ راج زہرا، جو تیرے شوہر سے بغض رکھے مریض ہے لا علاج زہرا، زمانے بھر میں جو بٹ رہا ہے تیرے گھر کا اناج زہرا، نبی کی بیٹی بطول زہرا، طہارتوں کا اصول زہرا، شہید اعظم کے واسطے اب سلام کر لو قبول زہرا۔ سیدہ فاطمہ الزہرا علی سے کہتی ہیں، رو کر کہتی ہیں علی میری جھولی میں کچھ ڈال دو۔ علی نے فرمایا کیا؟ کہتی ہے علی ایک جملہ بس ایک جملہ علی میری جھولی میں ڈال دو۔ علی فرماتے فاطمہ بولو نا کیا؟ فاطمہ کہتی ہے علی بس اتنا کہہ دو کہ تم مجھ سے راضی ہو گئے ہو۔ علی بس اتنا کہہ دو کہ میری خدمات سے تم راضی ہو۔ اتنا سنا تو علی کی چیخ نکل گئی۔ مولا علی فرمانے لگے فاطمہ سنو کیسی بات کرتی ہو؟ فاطمہ تم سے علی بھی راضی ہے، روزے میں نبی بھی راضی ہے، اور مصطفیٰ کا خدا بھی تم سے راضی ہے۔ سیدہ فاطمہ رمضان المبارک سیدہ دنیا سے رخصت ہوئی ہے، سیدہ کی اولادیں ہیں جنہوں نے تاریخ رقم کی ہے۔ پھر حسن مجتبیٰ نے صلح کر کے اور زہر پی کر بھی صبر سے اور برداشت سے کام لے کر آپ نے دنیا کو بتایا کہ علی کا بیٹا کسے کہا جاتا ہے۔ اور پھر حسین نے کربلا کے میدان میں سارا کنبہ کٹا کے گھر بار لٹا کے دنیا کو بتایا حسین کسے کہتے ہیں۔ تو میرے خواجہ غریب نواز نے پکار کے کہا شاہ است حسین، بادشاہ است حسین، دین است حسین، دین پناہ است حسین، سرداد نداد در دست سرداد نداد در دست حق در دست یزید، حقا کے بنائے لا الہ است حسین۔
حسین کل بھی زندہ باد تھا، حسین آج بھی زندہ باد ہے۔ حسین کا نام صبح قیامت تک رہے گا، جب تک سورج کی روشنی رہے گی حسین کا نام باقی رہے گا، جب تک چاند کی چاندنی رہے گی اہل بیت کا نام باقی رہے گا، جب تک نظام کائنات چلتا رہے گا اہل بیت کا نام دنیا میں گونجتا رہے گا، جب تک یہ سمندروں میں موجیں اٹھتی رہیں گی اہل بیت کے نغمے گنگنائے جاتے رہیں گے، اہل بیت کا نام لیا جاتا رہے گا، اور یوں پکارنے والے پکاریں گے، قدر والے جانتے ہیں قدر شان اہل بیت، قدر والے جانتے ہیں قدر شان اہل بیت۔ یہ قدریں برقرار رہیں گی، یہ محفلیں سجتی رہیں گی۔ اللہ ان محفلوں کو ہم سب کو سلامت رکھے، شاد آباد رکھے، پروردگار ہماری محفل کو قبول فرمائے۔ دوران گفتگو جو مجھ سے غلطیاں ہوئی ہوں بتقاضے بشریت میرا مولا معاف فرمائے۔ استغفر اللہ۔